یونیورسٹی کا جانے کا ایک ادر دین ایجوکیشن اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے یو اینڈ اپ ان سم نیٹورکس ادروائز آپ کو ایکسیس یونیورسٹی کے علاوہ ملنا مشکل تھا. میرا امپیکٹ پاکستان میں ہی ہے اور میری فیملی، میرے والدین پاکستان میں ہیں، سو وہ جو یقین بنا اٹ ہیلپ می ان مائی لائف لیٹر آن ایز ویل. When did you move to US? تو یہ 2001 تھا، جسٹ 11 days before 9/11. I had the same appearance when I walked in the US. تو اس وقت پھر وہ آگے سے کہتے تھے اسامہ، طالبان، ٹیررسٹ، اور ہمیں فیل ہوتا تھا کہ میری وائف وہ اوپر سے نیچے تک برقعے میں گھوم رہی ہوتی تھی، اور وہاں پہ انٹرسٹنگ انکاؤنٹرز بھی ہوئے FBI وغیرہ سے بھی. اور کہہ رہا ہے FBI والا تم پڑھنے آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، امریکہ گھوم رہے ہو، تمہارا کبھی کارڈ ادھر سے سوائپ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے. سائمن سینیک وائرل ہو جاتا ہے اسٹارٹ ود وائی کے ساتھ. جم کالنس اپنی ٹریننگ کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے. آف کورس آور پروفٹ ہیز ٹولڈ اس ا لاٹ آف تھنگس اباؤٹ آل ایسپیکٹ آف لائف. جو لیول 5 لیڈرشپ کی بات جم کالنس کر رہا ہے تو پروسیس یہی تو سکھا کے گئے ہیں. ایکچوئل پیٹنٹ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. وی فورگاٹ. ڈینیل پنک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سب سے بیسٹ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا. تو اب الغزالی کا جو موونگ فارورڈ ہے، اس کے ظاہر 2 انٹرونشنز ہیں ابھی. ایک جیو ٹیک ہے، اس سائٹ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علماء کو امپاور کرنا. Impact of AI for the people who are getting enrolled and people who are already in the industry. پیپل perhaps to some stage وہ پھر بھی کسی انسان کو ٹرسٹ کریں گے جو یہ ٹولز یوز کر رہے ہیں. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Kulachi Cast. We have done 2-3 episodes with GUtech. ہم نے ڈسکس کیا کیا آئیڈیا تھا اس کے پیچھے اور کون کون سے لوگ ہیں ان کے ساتھ. بیسکلی آج ہم ایک تھوڑا اسٹیپ بیک لیں گے. جامعۃ الرشید کی جانب سے ایک اسٹیپ لیا گیا اباؤٹ الغزالی یونیورسٹی، جو کہ بہت ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو کیٹر کرتی ہے. اس میں سے ایک پروجیکٹ ہے دیٹ از GUtech، غزالی یونیورسٹی ٹیک. So today we have a pro-chancellor of Al-Ghazali University. He comes from a very educated background اور بہت انٹرسٹنگ اسٹوری رہی ہے تھرو آؤٹ، اور بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس کے ساتھ وہ رہے ہیں. He is board members of a lot of schooling systems in a lot of companies, and we are really delighted to have a conversation with him. Thank you so much, Dr. Saab, and welcome to the show. So let's just start with your early education. آپ کی اسکولنگ اور کالج، how was it like and when exactly؟ آپ اتنے پرانے لگتے نہیں ہیں، بٹ یہ کہ کون سا ٹائم تھا یہ؟ جی 88 میں میں نے میٹرک کیا تو ثابت ہو گیا پرانا ہوں اچھا خاصا. اور 90 میں انٹر، پھر IBS سے میں نے 95 میں MBA کیا، تو مارکیٹنگ میجر. پھر میں نے ایک امریکن کوالیفیکیشن ہوتی ہے فنڈ مینجمنٹ کی، انویسٹمنٹس کی، CFA، وہ میں نے 2001 تک کر لی تھی. اور CPA 2003 میں کیا، اور PhD فائنانس US مسسپی اسٹیٹ سے 2005 میں کمپلیٹ کر کے میں پاکستان واپس آ گیا تھا. اور میرا ویسے کریئر اگر آپ اس جاب وائز دیکھیں گے تو اس میں میری پہلی جاب فرگیوسن ایسوسیٹس کے ساتھ تھی، پرائس واٹر ہاؤس کی افیلیٹس ہیں، سو وہ کنسلٹنگ کی 2 سال تک. پھر 4 سال IB میں پڑھایا. اچھا. پھر 6 ایئرز میں نے پھر مسسپی اسٹیٹ میں پڑھایا، میں نے پڑھایا بھی. اور پھر 6 ایئرز میں نے لمز میں پڑھایا، 3 ایئرز ایز دا ڈائریکٹر آف دیئر انڈر گریجویٹ پروگرام دا بزنس اسکول. ماشاء اللہ. اور میجرز لانچ کیے مینجمنٹ سائنس وغیرہ کا. اور اس کے بعد کراچی میں اپرچونیٹی ہوئی جب اینگرو اپنا بزنس اسکول بنا رہا تھا، حسین داؤد اپنا بزنس اسکول بنا رہے تھے KSBL کے نام سے، کراچی اسکول فار بزنس اینڈ لیڈرشپ. تو وہاں پہ آئی اسٹیڈ فار 8 ایئرس، اور لاسٹ 4 ایئرز ایز دیئر ڈین اینڈ ڈائریکٹر. اور اس وقت پھر اپرچونیٹی آئی کہ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر نے القادر یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی، جو مشہور زمانہ ہے، یہ نوٹوریس زمانہ ہے فی الحال. سو اس میں ایز اے فاؤنڈنگ ڈین میں گیا، اس کی ویژن سے امپریس ہو کے، انسپائر ہو کے. سو اس میں ہماری بڑی اچھی ٹیم بھی بن گئی تھی، سب کچھ ہوا تھا، لیکن جو مسئلے ہیں وہ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پروجیکٹ اس کا بڑا پرامس تھا، بٹ یہ کہ ابھی تو مجھے اس سے سملر ویژن ملا جب جامعۃ الرشید کو چارٹر ملا. اچھا. اور جامعۃ الرشید میں الغزالی یونیورسٹی کا بھی سملر ویژن تھا کہ کس طرح سے جو ہمارے ایک اوریجنل ٹریڈیشن ہے، بہت ساری گائیڈنس ہمیں اس سے ملتی ہے، اور وہ ایسی گائیڈنس ہے جو ٹائمز کو ٹرانسینڈ کرتی ہے. اور وہ چاہے انڈسٹریل ایرا ہو، وہ انفارمیشن ایرا ہو، وہ AI ایرا ہو، تو وہ ہمارا بلیف ہے کہ وہ ہمیں اچھا گائیڈ کرتی ہے. تو آئی تھنک اٹ واز مور آف اے سارٹ آف اے میرج آف دا کنوینشنل اینڈ دا کنٹمپرری سائنسز with some traditional sciences like Quran and Sunnah and Seerah. So اس کو آپ
بجائے اس کے کو الگ الگ کریں. آپ کو انٹیگریٹو فریم ورک کے ذریعے سے ان دونوں سے لرننگ کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں پہ آپ ایک بہت سکسیزفل امپریسو پروفیشنل اچیور بنیں, وہاں پر ساتھ آپ کی سول بھی ہو, آپ کا ہارٹ بھی ہو, آپ دوسروں کا درد بھی محسوس کر سکیں, اور آپ اچھے ہیومن بینگ کے ساتھ ساتھ اچھے مسلم میں بن سکیں. سو دیٹس دا ہول. آئی تھنک میں نے بہت ساری چیزیں بہت آسان بہت جلدی کور کر لیا. آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو دیٹ. سو آئی وانٹ یو ٹو گو بیک ٹو یور اسکولنگ ٹائم اینڈ کالج اینڈ یونیورسٹی. ہاؤ واز اٹ لائک؟ یو ور لائک کلوز ٹو دین, یا آپ کے گھر میں ایسا ماحول تھا؟ نہیں. وٹ واز اٹ لائک؟ ہاں, تو اٹ واز بیسکلی میری فادر جو تھے وہ فائزر میں اور اچھی پوسٹوں پہ رہے, سیکنڈ اس پہ بھی رہے, نمبر 2 بھی رہے, ہیڈ آف فائنانس رہے. تو ظاہر کارپوریٹ ڈنرز میں جاتے تھے, گھر میں کوئی وہ پردہ نہیں. ٹریجیکٹری وہ نظر نہیں آتی ہے جو اب ماشاء اللہ آج ہے. بالکل. سو وہ ہم بالکل ہی سیکولر تھے, سو مچ سو دیٹ کہ ہم نماز بھی گھر میں نہیں ہوتی تھی ہماری. جمعہ اب جیسا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہوتا ہے کہ تھرڈ جمعہ بھی اگر نہیں ملا تو اس کی حقیقت نہیں ہے, تو اتنا ہم مینٹین کر لیتے تھے. اور خیر جمعہ کی پابندی رہتی تھی, ایسی بات نہیں, بٹ یہ تھا کہ ایک آنیسٹی تھی کہ آنیسٹلی کام کرنا ہے. اور ایک اس زمانے میں بہت ساری فیملیز جو تھی نا, جو اچھی فیملیز بھی تھیں, وہ بہت زیادہ دیندار نہیں تھیں, لیکن ایک فنڈامنٹل ان کی اپ برنگنگ میں ایک شرافت کا, ویلیوز کا کانسیپٹ تھا. تو آئی تھنک وہ تھا, اور پڑھائی پہ زور تھا, محنت پہ زور تھا, فنڈامنٹل ویلیوز پہ زور تھا. تو اس وقت پھر ایک پوائنٹ, ٹرننگ پوائنٹ پہ والدہ نے مجھے کچھ چیزوں سے روکا. تو مجھے میوزک سے روکا اور کچھ پارٹی سے روکا. تو میں نے کہا یار خود تو پارٹیز میں جا رہی ہیں اور مجھے روک رہی ہیں, تو واٹ از اٹ. تو دین آئی مائی سیلف سیٹ آؤٹ کہ میں سرچ کروں کہ واٹ از اٹ بیہائنڈ ہر تھاٹ. تو آئی فاؤنڈ لاٹ آف ڈیپتھ کہ واٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ از ایکچولی بیسٹ فار می. اور جب میں نے وہ کرنے لگا تو آئی بیکیم مور ریلیجیس اینڈ مور ڈیواؤٹ, اپنی والدہ سے زیادہ. What was the time? It was in It college, was when I was like university? 16-17. اچھا, before college. جی, دس واز لائک, جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے تو 88 کی میں نے میٹرک کیا ہوگا, تو یہ 87-88 کی بات ہے. صحیح ہے, تو لائک 16 year old. ٹھیک ہے. لیکن مجھے بڑا فریش پرسپیکٹیو تھا کہ جی آئی ایم ٹوٹلی کنفیوزڈ کہ وچ از دا رائٹ ورژن آف ریلیجن. سو آئی embarked on reading قرآن اینڈ اٹس ٹرانسلیشن. سو وہاں سے مجھے بہت ساری چیزیں کلیئر ہونی شروع ہوئی کہ بہت اسٹرانگ میسیج ہے قرآن کا, اور بہت یعنی فنڈامنٹل جو ایک ایگزسٹینشیل کوشچنز ہوتے ہیں کہ who am I, where I have come from, and how can we explain the things happening around us, what is the fate of this world. سو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کانورسیشن میں جب قرآن کے ساتھ, آئی ووڈ میک شیور کہ میں شاید 2 رکوع پڑھوں, 3 رکوع پڑھوں, بٹ آئی ووڈ اسپینڈ ٹائم ان brooding over the meanings and interpretations. So that helped me a lot in building my own sort of, آپ کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر انڈسٹری میں اپنا آپریٹنگ سسٹم بلڈ کرنے میں, جو میرا انٹرفیس تھا ورلڈ کے ساتھ, وہ آئی تھنک اٹ ڈیولپڈ ویری تھرلی. اور پھر میری فیملی نے بھی میرا بڑا ساتھ دیا اینڈ دے کمپلائڈ. تو اوور ٹائم پھر میرا پیشن اس طرح کا ڈیولپ ہوا کہ آپ نے ہمیشہ پرائم امپورٹنس دینی ہے اپنی دا گریٹر پرپز آف یور ایگزسٹنس کو, اور پھر اپنی لائف جو ڈیزائن کرنی ہے اس کو دیکھ کے کرنی ہے. صحیح ہے. سو وٹ واز یور کالج, اور اس میں کیا آپ نے پڑھا اس ٹائم پہ؟ ہاں, میں نے دیکھیے کالج میں یہ تھا کہ چونکہ والد صاحب کا تھوڑا سا اکاؤنٹنگ فائنانس کا بیک گراؤنڈ تھا, تو یو آلویز پشڈ می فار دیٹ سائڈ. تو میں انٹر کیا, اس میں پھر میں نے اکاؤنٹنگ وغیرہ اکنامکس وغیرہ پڑھی, اور اس میں پہلی پوزیشن بھی لی پورے کراچی میں. تو بڑا ایک ایمبیشس وہ تھا, اور مجھے یاد ہے اس کے لیے بڑی محنت بھی کی تھی اور بڑا کام بھی کیا تھا. وہ ایک میرا کانفیڈنس بہت بلڈ ہو گیا. بلکہ ایک چھوٹا سا اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے اس وقت, چونکہ میں اپنے وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک بزرگ کا دین ہوتا ہے, یعنی اب میں اپنا بزرگ تو نہیں کہہ رہا, لیکن ایک بوڑھے کا دین ہوتا ہے, چلو لیٹ می پٹ اٹ لائک دیٹ, ایجڈ پرسن کا. سو بڑا اس میں حکمت اور مصلحت بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بٹ ایک جو ینگسٹر کا 16-17 ایئر اولڈ کا جو دین ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایمبیشن اور جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور وہ حکمت نہیں سمجھتا اس وقت. تو میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے اس سبجیکٹ میں یہ میں آپ کو نمبرز دے رہا ہوں, اور یہ آپ سے میں دعا کر رہا ہوں, تو یہ نمبرز آنے چاہیے. اور میں جب رزلٹ آیا تو آئی واز اے لٹل ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ نمبرز اس سبجیکٹس میں نہیں تھے. بٹ وین آئی ایڈیڈ اپ دا پرسنٹیجز اور وہ کیا, تو وہ ایگزیکٹلی وہی پرسنٹیج بنی, 1 مارک اوپر نہ 1 مارک نیچے, جو میں نے دعا میں مانگی تھی. تو فار 17-18 ایئرز اولڈ یہ بڑا زبردست ری انفورسمنٹ تھا کہ دیر از somebody who's listening to you and he is very close to you. So وہ جو یقین بنا, it helped me in my life later on as well. اور بڑا اچھا کنیکشن ایک unseen کیئر ٹیکر سے, unseen سسٹینر سے, چیریشر سے, رب سے بہت اسٹرانگ بنا. تو آئی تھنک وہ مجھے وہ ڈیفائن بھی کرتا رہا میری چوائسیز کو زندگی میں, اور مجھے بہت ہیلپ آؤٹ بھی کیا
in adverse situations and challenges that I faced throughout my life. اور اس کے بعد اس why کے did بعد you پھر choose انٹر کے بعد پھر marketing؟ میں نے IB میں MBA کیا کہ مجھے پھر تھوڑا سا اس کی سمجھ میں آ گئی تھی ربا کی, سود کی. ہاں, تو wanted to avoid a career in finance اور بینکنگ. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھے اور was it because of your father؟ فادر تو پش کرتے تھے کہ ہاں. اکاؤنٹنگ کی طرف کرو, بٹ ہی وڈ ریسپیکٹ مائی اوپینین کہ یہ اگر کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو لیٹ ہم. تو اس وقت پھر میں نے مارکیٹنگ اس لیے پک کیا کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ انفارمیشن نہیں تھی کہ دے کین بی آلٹرنیٹیوز ان دس فیلڈ, اور اسلامی فائنانس وقت کسی نے نہیں سنا تھا, یعنی سنا تو تھا لیکن تھیوری میں زیادہ تھا. تو اس وقت تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جی مارکیٹنگ از سیفسٹ اور میں اسی میں جاؤں گا. اور اس کے بعد البتہ جو مجھے جاب ملی وہ مینجمنٹ کنسلٹنگ کی تھی, تو اس میں اکاؤنٹنگ اسائنمنٹس بھی تھے, HR اسائنمنٹس بھی تھے, دوسری چیزیں بھی تھیں. تو MBA جنرلی جنرل ڈگری ہوتی ہے, اس میں ہر ایک کا اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوزیشن بھی کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. وہ اسپیشلائزیشن کا مطلب 3-4 ایڈیشنل کورسز ہوتا ہے کسی اسپیشلائزیشن کے اندر, مارکیٹنگ ہو یا کسی کوئی چیز ہو. صحیح ہے. سو اس میں پھر مجھے لگا کہ میرا شاید لو آف لائف کریئر کے اندر اٹ از ناٹ کنسلٹنگ, ایون دو ابھی تک میں کنسلٹنگ کر رہا ہوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں. اٹ واز مور آف ایکیڈیمک اینڈ ٹیچنگ کریئر. اور میں نے 97 میں اپنا ٹیچنگ کریئر کا آغاز کیا, IB میں پڑھایا. اینڈ سنس اس وقت میں بہت ینگ تھا, آئی تھنک میں اس وقت جب جوائن کیا تھا 25 کا تھا, اور آپ کو پتہ ہے ایوریج ایج جو یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے وہ اراؤنڈ 20 ہوتی ہے. تو وہ اٹ واز مور لائک کہ ان سے دوستی تھی رادر دین بیکمنگ دیئر ٹیچر. تو وہ بہت مجھے مزہ آیا کیونکہ آئی واز ایبل ٹو انفلوئنس دیم, آئی واز ایبل ٹو لرن فرام دیم, آئی واز ایبل ٹو بیفرینڈ دیم. اور وہ جو لڑکے شروع میں نے پڑھائے ہیں, آئی تھنک وہ ابھی تک بہت سارے دے آر کنیکٹڈ, ان سے بات چیت بھی رہتی ہے اور لائک فرینڈس. تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ ایک طرف اٹس ناٹ کہ یعنی آئی ایم میکنگ این امپیکٹ آن دا لائفز آف دیز کڈس, ایٹ دا سیم ٹائم وین آئی ایم اسپینڈنگ ٹائم in teaching a discipline, جو میری اس کی نالج اور اس کی میری جو گرپ ہے وہ ایسی بن رہی ہے کہ وہ کسی کی نہیں ہو سکتی. سو وہ بھی ایک بڑا فائدہ ملا مجھے اکیڈمک کریئر سے. تو میں نے اس وقت ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں مجھے یہی پرسو کرنا ہے. اور 2000 پھر میں نے CFA بھی کیا, اور میرے فادر ان لا سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, تو انہوں نے کہا کچھ بھی کر لو, ہم تمہیں وی ڈونٹ admire you unless you do something along the lines of CA. پھر ان they pushed me, تو میں نے CPA بھی امریکہ میں کیا, and that helped me getting my topic of dissertation جو میں نے جس پہ اسپیشلائز کیا ارننگز مینجمنٹ پہ اس ٹائم. سو آئی تھنک وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اور اس میں آئی تھنک جو انسپریشن تھی وہ ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اکیڈیمک کیریئر میں ایکسلنس, یعنی ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دین کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹو پرسو the religious or the spiritual excellence we have to forgo the career excellence. میرے جو mentors تھے انہوں نے مجھے ادروائز بتایا. اچھا. انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ ایک میرے شیخ تھے جو US سے آئے تھے اور بہت اسٹرانگ تھے, مطلب امامہ تک پہنتے تھے اور ویری اسٹرانگ, بٹ ہی would tell me کہ ذیشان your best دعوت inviting others is your best grades. سو وہاں سے میرا کچھ کانسیپٹ بنا کہ, اور ہمارے امام صاحب تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر میں اس نیت سے اچھے گریڈز لاؤں, اچھی پرفارمنس کروں کہ ایک دین کا ایک اچھا رخ پریزنٹ کروں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں. سو وہ انہوں نے انڈورس کیا, تو مجھے ہوا کہ اچھا ایکچولی یہ دونوں چیزیں مجھے ایک ہی جگہ مل سکتی ہیں. سو وہ, اور پھر میں نے نوٹس بھی کیا جب فرسٹ ایئر کے اندر جب میرا لاسٹ پوزیشن جو آئی تھی وہ 76-77% پہ آئی تھی, میرا فرسٹ ایئر میں 82% آ گیا. سو واز دا فرسٹ ٹائم ایور کہ کوئی 80s میں گیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں کامرس کالج سے نماز پڑھنے کے لیے, یہ جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا جو PC بن گیا, گورنمنٹ کامرس کالج, تو اس سے پیچھے آتا تھا میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وداؤٹ انوائٹنگ اینی باڈی اوورٹلی, میں نے دیکھا جب وہ میں تھوڑا سا راک اسٹار بنا پوزیشن, اس ٹائم پہ ویسے وہ اسٹرنگس بھی وہیں پہ پڑھ رہے تھے. اسٹرنگس ان کے ساتھ میرے بہت پرانا ریلیشن شپ تھا. یعنی یہ ایکچولی اس سے پہلے میں سینٹ جوڈس میں تھا تب بھی یہ ساتھ تھے, BVS میں بھی تھے, اور یہ پھر اس کے بعد کامرس کالج میں بھی ملے تھے, تو ان کے ساتھ تعلق رہا. بلکہ جو انور مقصود صاحب کے بیٹے ہیں, تو یہ تو ہمارے ساتھ بلال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ابھی 2 سال پہلے حج پہ بھی بڑا اچھا سے ہم اکٹھے جبل رحمت پہ پیک ٹائم پہ گئے, اور بڑے مشکل سے اپنی جان بچا کے واپس آئے اس پیک گرمی میں. تو آئی تھنک یہ بلال وغیرہ ساتھ رہا, تو یہ آس پاس کے ہی تھے ہمارے. بالکل یہ آپ کا ذوق اصلی میں آپ کو تھا. میرا ایک دوست بہت اچھا, وہ گورنمنٹ کامرس کالج میں ہی پڑھتا تھا, تو وین ایور ہی ٹاک اباؤٹ اس کالج تو بولے گا میں اس کالج میں پڑھتا تھا جہاں پہ اسٹرنگس پڑھے ہوئے. باقی آپ کی بات بھی کہیں نہ کہیں درست ہے. ٹھیک ہے. سو موونگ فارورڈ, اس کے بعد آپ نے MBA کے بعد پڑھانا شروع کر دیا. پہلے کنسلٹنگ کی 2 سال, پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کیا.
ٹھیک ہے. And when did you move to US? تو یہ 2001 تھا. It was, and this is also a very interesting story. Yeah. It was just 11 days before 9/11. Oh my God. اور I had the same appearance when I walked in the US. اور بہت مزیدار ایکسپیرینس رہا کہ وہ جو 11 دن 9/11 سے پہلے کے تھے تو اس میں ہمیں سیلیبریٹی اسٹیٹس تھا ہمارا. اچھا. تو ہاں How? کیونکہ میڈیا آپ کے اگینسٹ ٹرن نہیں کیا تھا. ہاں ابھی آپ کا ایسوسیشن آپ کی اس حلیے کی ٹیررزم کے ساتھ نہیں تھی. تو آپ کو جو لوگ ملتے تھے وہ بڑا اسمائل دے کے ملتے تھے, بڑا ویلکمنگ ہوتا تھا. رسپیکٹ کرتے تھے. اور یہ میں what بات they کر رہا ہوں آپ practice. کو ساؤتھ کی, جہاں پہ ایسے حلیے کے لوگ موجود نہیں تھے. میں آپ سے نیو یارک کی بات نہیں کر رہا, ہیوسٹن کی بات نہیں کر رہا, کیلیفورنیا کی بات نہیں کر رہا. تو وہاں پہ جو لوگ ملتے تھے تو وہ بہت محبت سے, بلکہ وہ کہتے تھے کہ یو لک لائک جیزس, یو لک لائک اینجلس. تو ہم بڑا خوش ہوتے تھے کہ یار یہ چلو وی آر انجوائنگ دیٹ, بٹ اٹ واز ویری شارٹ لیوڈ. Very short-lived. 9/11 جب ہوا تو دین دا ٹائڈس ٹرنڈ اگینسٹ اس. Oh yes. سو بگ ٹائم. تو اس وقت پھر وہ آگے سے کہتے تھے, مطلب ڈھونڈ کے کہتے تھے اسامہ, طالبان, ٹیررسٹ, اس طرح سے کہتے تھے. سو وہ بھی ہم نے ایک سائڈ دیکھی, لیکن اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز تھی کہ وہ اس حد تک تھا کہ یعنی سکھوں کو آپ نے شاید Exactly what I was thinking کہ سکھ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جو ان کے خلاف چیزیں ہوئی. اور وہ بھی کچھ کیجولیٹیز بھی ہوئی, مرڈر تک ہوئے. Yeah. اور ہمیں فیل ہوتا تھا کہ میری وائف وہ اوپر سے نیچے تک برقعے میں گھوم رہی ہوتی تھی, اور وہاں پہ بہت زیادہ ایگزامپلس نہیں تھی. سو وی انجوائڈ دیٹ ٹائم, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت مزہ اس چیز میں آیا کہ اب ہمیں سوچنا پڑا کہ میں نے کیوں, واٹ از فورسڈ اس, بیکاز کچھ تو یہاں سے کلچرل بھی تھا, ہم تھوڑا سا وہ بھی تھا. وہاں اٹ واز لائک کہ وی کوڈ ہیو بین شاٹ اینی ٹائم. اور جس طرح کا ہمیں اسٹریس ملتا تھا سوشل نان ایکسیپٹنس سے, وہ بھی ایک ساتھ چیز تھی. تو وی آر تھنکنگ کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو دس. تو اس میں کلیئرٹی آئی کہ ہاں وی وانٹ ٹو ڈو دس بیکاز دس آر فنڈامنٹل آئیڈینٹی. سو اس میں بڑے انٹرسٹنگ انکاؤنٹرز بھی ہوئے ایف بی آئی وغیرہ سے بھی. اور اچھا. ہاں مطلب دے ور کیوریس اباؤٹ. ہاں آئی تھنک ایک انٹرسٹنگ بڑا وہ انکاؤنٹر تھا اس نے, انہوں نے بیکاز obviously I would stand out in the community. تو انہوں نے مجھے ظاہر چیک تو کرنا تھا. اور پھر یہ کہ ہم تھوڑا سا اس وقت ادھر ادھر جاتے تھے تبلیغ میں. دوسرا میرے فرینڈس بہت, میری فیملی ساری وہیں پر ہے. تو بھائی ہیوسٹن میں ہے, خالہ برمنگھم الاباما میں ہے, بہن نیو جرسی میں ہے, سالی جو ہے وہ مورس ٹاؤن میں. تو میں ان سب کو کور کرتا تھا جب ہم جاتے تھے, یعنی ویکیشنز وغیرہ پہ. تو فیملی جا رہی ہے ساتھ ساتھ. پھر نیو آرلینز پہنچے ہوئے ہیں تبلیغ میں, اور کیرولائناز پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے FBI والا تم پڑھنے آئے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, امریکہ گھوم رہے ہو, تمہارا کبھی کارڈ ادھر سے سوائپ ہوتا ہے, کبھی ادھر سے. دے ہیو دس سب کچھ جس سے دے 9/11 کے بعد کا امریکہ ہے. تو دین دے ہیڈ لائک کہ اچھا تم تبلیغی جماعت میں ہو, اچھا تمہارے رشتہ دار ہیں. تو دے فاؤنڈ ایکسپلینیشن گڈ انف. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میک سینس. لیکن یہ ہوا کہ پھر میں نے اس سے پوچھا, اس زمانے میں امریکہ سے پاکستان جو آ رہا تھا نا, تو واپس آنے پرابلمس ہو رہے تھے, ہوم لینڈ سیکورٹی ایکٹیو ہو گئی تھی. تو اس وقت میں نے اس سے کہا, ڈیوڈ ایلن نام تھا, مجھے یاد ہے اس امریکن ایجنٹ کا بھی. تو میں نے کہا دیکھو اب تم مجھے جانتے ہو نا, میں کلین ہوں. تو میں واپس 3 سال سے پاکستان نہیں گیا. آئی وانٹ گو بیک ٹو مائی کنٹری. اور میں پھر واپس آؤں گا تو میں اگر پھنسوں تو کین یو ہیلپ می. تو تمہیں پتا ہے تمہارے پاس فائل ہے, تم یو نو می, تم اور جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو, بٹ دین میک می کلین. کہنے لگا دیکھو تم پاکستان میں پھنسو گے تو آئی کینٹ ہیلپ یو, یہاں پھنسو گے تو یہ میرا کارڈ ہے, آپ مجھے کال کریں. ہاں تو اس نے اس حد تک مجھے وہ کیا. چلو بیکاز دین اوبیسلی اس زمانے میں اٹ واز اے ہیوج تھریٹ کہ اگر وہ آپ کو کسی طرح بھی سسپیکٹ دیکھ رہے ہیں تو دین یو ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ لائف. سو الحمد للہ وہ 4 سال بڑے اچھے گزر گئے, اور اللہ نے اس سینس میں تھوڑا سا ٹف تھا. لیکن دین دے وڈ ریچ آؤٹ آلسو, دے وڈ ریچ آؤٹ. انہوں نے مجھے انٹرویو کیا, کیونکہ ساؤتھ میں یہ بات ہے کہ ہم بہت ریسسٹ ہیں, ہم کے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہم. تو انہوں نے کیا کیا, مجھے انٹرویو کیا. وہاں کا ایک میگزین, ایک وہ تھا, ڈیلی تھا, کولمبس ڈسپیچ. اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر, یہ ذیشان, اس وقت تو ڈاکٹر نہیں تھے, ذیشان احمد از موونگ ان ہز مڈل ایسٹرن روبس اینڈ ایوری بڈی از انوائٹنگ ہیم اینڈ ٹریٹنگ ہیم ویل. تو انہوں نے اپنا نمبر بنائے کہ مسیسپی میں دیکھو, مسیسپی ہیز کتنے اچھے ہو گئے, کتنے اچھے. تو لنچ کلنگز وغیرہ میں تو ظاہر ہے کہ یعنی ان کی تو ایک بڑی بیڈ ریپوٹیشن ہے اس معاملے میں. تو دے وڈ میک اٹ اپ کہ یار ہم اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں. So why did you move to US to start off with? یعنی ہمارے ایکیڈیمک کیریئر میں ہمیں کلیئرٹی تھی کہ ہمیں اچھی PhD چاہیے. اٹ کوڈ ہیو بین یورپ, اٹ کوڈ ہیو بین US. بٹ اس وقت جو ہمارے ڈین تھے انہوں نے مجھے پش کیا, ان کے کنیکشنز US میں تھے, تو انہوں نے مجھے پش کیا. میں نے کہیں اپلائی بھی نہیں کیا تھا. دیٹ واز اونلی یونیورسٹی جہاں پہ انہوں نے انکریج کیا, اور وہاں پہ انہوں نے بات بھی کی ہوئی تھی. تو دیٹس وائی آئی وینٹ دیئر.
ویزا بھی بلکہ مجھے ریفیوز ہو گیا تھا انیشلی اوکے بیکاز اگین بیکاز آف دا وے وی اپیئرڈ. یا تو لیکن انہوں نے پیچھے سے اپنا اسٹرنگس پول کر کے کسی طرح سے ویزا کلیئر کرا. رائٹ اینڈ وائی ڈیڈ یو کیم بیک؟ ہاں مجھے بڑی کلیئرٹی تھی شروع سے کہ بیسکلی میرا امپیکٹ پاکستان میں ہی ہے اور میری فیملی میرے والدین پاکستان میں ہیں. میری وائف کو میں بڑی مشکل سے کنونس کر کے لے گیا تھا کہ اٹس جسٹ اباؤٹ دس PhD اور پھر وی ہیو ٹو کم بیک. ایون دو میری فیملی میری خالہ ماموں بھائی بہن وہ سارے امریکہ میں. بلکہ ایک دفعہ میں ایلیویٹر سے نیچے اترا تھا تو مجھ سے میرا جو وہ تھا ایڈمن ڈوئٹ جو میرا چیئر تھا میرے پروگرام کا, مجھ سے پوچھتا کیا واٹس یور پلانز ان سمر. تو میں نے بتایا الاباما خالہ کے پاس اور نورسٹان سالی کے پاس اور ہیوسٹن بھائی کے پاس. کہنا یو سیم ٹو ہیو مور ریلیٹیوز دین آئی ڈو ان دی US. تو اور میری خالہ جب میں واپس آ رہا تھا شی آسکڈ می کہ ذیشان آر یو ان سینسز وائی یو گوئنگ بیک nobody goes back so why you going back. تو میں نے کہا اچھا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ہوا, میں نے والد صاحب سے پوچھا آپ نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے مجھ میں, تو اب دیر از اے ٹائم ٹو ریپ. اور مجھے یہ آفرز ہیں وہاں پہ ظاہر اینول ہوتا ہے تو $1,00,000 سے اوپر کے آفرز ہیں, $1,00,000 سے اوپر کے آفر ہیں, تو یہ میں ریپ کر سکتا ہوں اور آپ کو ریٹرن دے سکتا ہوں, اور آپ بولیں تو میں 2 سال 4 سال رہ کے. تو آگے سے انہوں نے مجھے میرا والد صاحب کہ وہ جو اللہ مہارز دے رہا ہے وہ یہاں بھی ہے, تو کم بیک ٹو پاکستان وی نیڈ یو. تو والدین کو بھی کلیئرٹی تھی, وہ جہاں ہم امریکن ڈریم کو ذرا سا پرسو کرنے لگتے تھے نا, تو والدہ کا میسج آتا ہے یہ کون سا اپارٹمنٹ لے رہے ہو, یہ بالکل خراب اپارٹمنٹ ہے, اسی ایک ان ولیج میں رہو جو گریجویٹ ہاؤسنگ ہے جس میں مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. تو مجھے اچھا اسٹائپنڈ مل رہا تھا, آئی کوڈ ہیو نوچڈ اپ مائی لائف اسٹائل, بٹ پیچھے سے میری اہلیہ کی امی اور میری امی وہ لگے رہتے تھے کہ نہیں تم نے وہاں دل نہیں لگانا. سو ان کو بھی تھا کہ واپس آئے. اور پھر میرا کیا تھا, ہم نے کہا اچھا میرا کوئی ایسی اسپریشنس نہیں ہے, اور میرا خیال ہے میرا امپیکٹ زیادہ میں دیکھ چکا تھا کہ IBA والے بچے کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں, تو میرا خیال تھا کہ وہ آگے چل کے بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. So how did the story moved on after you coming back from States? پھر مجھے لم سے بڑی اچھی آفر آ گئی. ڈاکٹر جاوید غنی جو آپ کے اس میں اپیئر ہوتے رہے وہ ڈین تھے اس وقت, تو ہی کیم ریئلی ہارڈ آفٹر می, ہی پرسوڈ می, اور اس وقت کچھ کام ایسے ہو رہے تھے وہاں لمز میں کہ they wanted me to join And how did you knew each other back then? So I don't know, مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ وہ, میں نے سے پوچھا نہیں کبھی, لیکن it was something in the air because at that time نارتھ امریکن PhD بڑی ڈیمانڈ میں ہوتے تھے, مجھے پتا میرے خیال ابھی بھی ہوتے ہیں, اور ان کو یہ پتا تھا آئی وی لیگ تو بہت بڑی چیز ہے, نارتھ امریکن ہونا بڑی چیز تھی, کیونکہ وہ باقی جگہ پہ یورپ وغیرہ میں جو PhDs ہوتے ہیں وہ کورس ورک نہیں ہوتا ان کا نا, بہت لمبا چوڑا. یہاں پہ 2 سال کا کورس ورک ہوتا ہے, پھر بڑا ریگرس ڈسرٹیشن اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. تو لمز میں بھی اس وقت نارتھ امریکن PhDs کا ایک سارٹ آف مافیا تھا, یعنی گینگ تھا, تو وہ پریفر بھی کرتے تھے, اور ابھی میرا خیال ہے ہولڈ ان کا. سو آئی تھنک وہ بھی تھا, تو ان کو پتہ ہوتا کہ اچھا IBA میں کون ہے اور دوسری جگہوں پہ کون ہے, اور آئی تھنک ہو سکتا ہے کوئی ایسا نیٹ ورک بھی ہو, آئی تھنک تبلیغ والا کا جو. So you ended up in lumps. So I ended up in lumps, leaving my parents behind, اور میں پھر ظاہر ہے لاہور از وے کلوزر, تو میں جا سکتا. بٹ یہ مشہور تھا میرے بارے میں کہ he would spend all his savings going to Karachi, taking his family to Karachi, back and forth. عید بقرعید گرمیاں سردیاں سب جہاں موقع لگا تو وہ تھا. لیکن لمز میں مجھے جو بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا کہ پیپل لائک جاوید غنی اینڈ ادرز, وہاں ایکسپوجر جو ملا, وہ انٹلیکچوئل کیپٹل ایک چھت کے نیچے پاکستان میں آئی تھنک وہ لمز میں سب سے زیادہ انٹینس ہے. یعنی آپ کو اب ہولسٹک اسکول میں باقی بزنس اسکولس میں بھی کام کیا, لیکن اب آپ کا سوشل سائنس بھی ہے, آپ کا کمپیوٹر سائنس بھی ہے, آپ کا انجینئرنگ بھی بن گیا ہمارے زمانے میں, آپ کا یعنی لا اسکول بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری ملٹیپل کمیٹیز میں فیکلٹی کاؤنسل کا سیکریٹری بھی رہا, کچھ اور کمیٹیز کا پارٹ رہا, تو دوسروں سے بھی ایکسپوجر ملتا. لیکن انٹلیکٹ سب کا کامن چیز یہ تھی کہ سارے بڑے اسٹرانگ انٹلیکچوئلس تھے, تو وہ آئی تھنک بڑا میں نے انجوائے کیا. ظاہر مسیپی میں تھا, لیکن مسیپی میں چونکہ ہم تھوڑا سا ریزروڈ ہوتے تھے, وہ جو پارٹیز لیٹ نائٹ پارٹیز ہوتی تھی جس میں ظاہر پورک اور الکوہول سب ہوتا تھا اس کو اوائڈ کرتے تھے, تو یہاں ایسا نہیں تھا. تو یہاں پہ بہت مزہ آیا, اور آئی تھنک وہ ایک بڑی چیز جو میں نے لمز میں دیکھی کہ وہاں پہ ایک سیکولر ترین انٹلیکچوئل ایک ایکیڈیمک اور ایک ہماری طرح کا جو اپیرنس میں بھی ریلیجس ہے اور ویسے بھی ریلیجس ہے, ہم کو ایگزسٹ کرتے تھے, ایک دوسرے کے ویوز کی رسپیکٹ کرتے تھے, کانورسیشن میں انگیج کرتے تھے, اور ایک دوسرے کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے تھے. تو بہت ایک مزیدار انگیجمنٹ تھی, ایک بڑی زبردست کیمسٹری تھی جو میں نے وہاں دیکھی. سو لمس کے حوالے سے جنرل پرسپیکٹیو ہے سب جو لمس میں نہیں پڑھتے ان کے علاوہ اسٹوڈنٹس کا, کہ یہ ایک سوشل اسٹیٹس ہے, یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہ ایک سوشل کلاس سے جاتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ آف کورس آپ نے پڑھایا, وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے, تو وہاں کے اسٹوڈنٹس اور آف کورس فیکلٹی تو سب جگہ سے اکٹھی ہوتی ہے, بٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹس ہیں
تو ان میں آپ کو کیا چیز ڈفرینٹ نظر آتی ہے کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز؟ دیکھیے یونیورسٹی کا جانے کا ایک ادر دین ایجوکیشن اینڈ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے آپ یو اینڈ اپ ان سم نیٹورکس ادروائز آپ کو ایکسیس یونیورسٹی کے علاوہ ملنا مشکل تھا، رائٹ. تو وہ بھی ہوتا ہے. لیکن لمز میں ہم نے بہت کوشش کی تھی آؤٹ ریچ پروگرام میں کہ ہم نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام میں ہم جائیں، اور ہم ایون پنجاب کے سندھ کے ایسے علاقوں میں، اور پھر ان کی انگلش کو، اکثر ان کی میتھ اچھی ہوتی تھی لیکن انگلش میں پیچھے ہوتے تھے، تو ان کی انگلش کو اس لیول پہ لے آئیں کہ وہ ہمارا ٹیسٹ پاس کر سکیں. 30-40% ایڈمیشنز ہم میٹرک کے لڑکیوں کو دیتے تھے اس زمانے میں، لیٹسٹ میں نہیں کہہ سکتا. سو ہمارا یہ سب کچھ تھا، تو ہم چاہتے تھے تھوڑا سا افرمیٹیو اسٹریٹجی رکھیں ٹو ورڈس جو ہیو ناٹس ہیں پاکستان میں، یا جو 3 بڑے شہروں کے علاوہ جو لڑکے ہیں. اور آئی تھنک ان کی جب اسٹوریز ہم سناتے تھے تو وہ امپیکٹ ہوتا تھا کہ یہ لڑکا فلاں جگہ سے آیا اور یہ گریجویشن کے بعد یہ اپنا اس نے سافٹ ویئر ہاؤس بنا لیا، یا یہ بڑی کمپنی میں اس پوزیشن پہ آ گیا. تو وہ بڑی پاورفل اسٹوریز ہوتی. تو آئی تھنک یہ ہم کرتے تھے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے کہ ایک ایلیٹ بھی آتی تھی، اور تھوڑا سا یہ بھی ہوتا تھا کہ جو لڑکے ایسے جگہوں سے آئے ہوئے ہیں جو انٹیریئرز ہیں، تو وہ ان کو ایک خاص قسم کا سوشل پریشر بھی ہوتا تھا. تو دوز تھنگس بھی، اچھا ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے کہ دیز تھنگس ڈزنٹ میٹر، اگر یہ تم دے ڈونٹ میٹر. یہ اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی تمہارے ایکسیڈنٹ پہ کلاس میں ہنستا ہے تو تم دیر سو مینی تھنگس یو کین میک اے کم بیک اینڈ پروو یور سیلف، رائٹ. سو وہ چیزیں ہماری کاؤنسلنگ میں چلتی تھی. لیکن آئی تھنک ٹیلنٹ واز دا مین تھنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی، یعنی فار ایگزامپل کراچی ہی کے جو تھوڑے سے وہ ایریاز ہیں، گلستان جوہر، گلشن اقبال، اور یعنی مڈل کلاس والے، ہیوج ٹیلنٹ پولس. نارتھ ناصر آباد ہیوج ٹیلنٹ پولس، اسی طرح سے انٹیریئر پنجاب میں ہیوج ٹیلنٹ پولس. اور وہ چونکہ وہ کون سا ایوس رینٹل کا کس کا جو تھا، وہ کہتا تھا وی ٹرائی ہارڈر بیکاز وی آر نمبر 2. تو ان کی مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تم ابھی رائٹ آف کر ررہے ہو یا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، تو ویل ٹرائی ہارڈر. تو دے یوز ٹو میک اے ویری اسٹرانگ کم بیک، کیونکہ دنیا میں انگلش جو ہے وہ ایک اسکل ہے، موڈ آف کمیونیکیشن. ہاں. تو دے آر ادر تھنگس جو آپ کی اس میں آپ کو سکسیس دلاتی. I have done one interview of Google Developer Expert جو کہ نسٹ میں اسی طریقے کے پروگرام سے وہ وہاں گئے تھے. He had experience exactly جو آپ نے چیزیں مینشن کی ہے اباؤٹ ہز ایکسینٹ. ابھی بھی مطلب وہ انٹیریئر میں جب آپ کا بچپن گزرا ہے، 15-20 سال آپ کے وہاں پہ گزرے ہیں، تو وہ اگر تھک ہو جاتا ہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. بٹ یہ کہ ہی از گوگل ڈیولپر ایکسپرٹ ان اینڈرائڈ، اور ماشاء اللہ کتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. اور ہی ہیڈ آفر فرام میٹا لندن جو کہ انہوں نے ڈینائی کیا بیکاز آف ہز فیملی. So all of because of that program. So right, what came after LUMS? پھر لمز کے بعد کراچی میں اینگرو اور حسین داؤد صاحب اپنا بزنس اسکول سیٹ اپ کر رہے تھے. تو ایک میرا خیال ہے ایک میس ایکسوڈس جو لمز سے ہوا ہے، ہم 10 کے قریب فیکلٹی ممبر لمز چھوڑ کے ہم نے KSBL جوائن کیا، کراچی اسکول فار بزنس اینڈ لیڈرشپ 2012 میں. And why was that? ہمیں پرومس ملا، ہمیں اچھا لگا، ہم نے کہا ایک اچھا ادارہ بن جائے گا. کراچی ہم سمجھتے تھے کہ از دا پلیس، کیونکہ کراچی یعنی کارپوریٹ کیپٹل ہے پاکستان کا، اکنامک کیپٹل ہے پاکستان کا. اور میرا تو بہت بڑا ریزن ظاہر ماں باپ بھی تھے کہ اب بی ریٹرننگ ٹو مائی فیملی، مائی پیرنٹس، اور بھی ایسے لوگ تھے. save all the money that you used to. ہاں، کچھ شاید اب میری سیونگس شروع ہو جائیں. صحیح ہے. گڈ پوائنٹ. اور پھر کچھ کالیگس تھے جو میرے بڑے اچھے فرینڈس تھے، تو ہم نے ساتھ سائن اپ کیا. اوکے. تو ہم نے کہا کہ کیونکہ مجھے وہ، یعنی ہم شاید اگر وہاں پہ مجھے نہ ہوتا کہ اس کا کلچرل DNA لمز سے ملتا ہوگا، اور یہاں پہ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کو پہلے رکھا جائے گا، کلچر جو ہوگا بڑا بیوروکریٹک نہیں ہوگا، ایجائل ہوگا، اور ہم یہ دیکھیں گے ہم یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اوپر جو ہے وہ کوئی وائس چانسلر یا اس قسم کا چانسلر آ جائے یا ڈین آ جائے جو آرڈرز پاس کرنا شروع ہو جائے. سو ہمیں پتہ تھا ہم کولیجیلٹی میں وہ ایک اچھا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، ہماری یہ ویلیوز کامن ہے. ورنہ ہمیں پتہ ہوتا کہ وہ بیوروکریٹک بن جائے گا، یہ بن جائے گا، تو شاید ہم لوگ ڈیئر نہ کرتے. تو ہمیں پتہ تھا یہ ٹیم آ رہی ہے، یہی ویلیو سیٹ کرے گی. اور چونکہ کیمبرج سے افیلیٹڈ تھا، جج بزنس اسکول سے افیلیٹڈ تھا، تو پتہ ہے وہ گورے بھی ان کو یہی بتا کے جائیں گے کہ دیز آر دا ویلیوز ٹو بی سیٹ. تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ وننگ پروپوزیشن بن سکتا ہے.
تو کتنا سکسیزفل رہا وہ اچھا رہا، وہ بہت اچھا رہا، اور اس میں بہت اچھے شروع کے بیچز جو تھے وہ چونکہ لمس ہم آئے تھے تو لمس کے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس بھی وہاں پہ ماسٹرز کرنے آ گئے بیچلرس کے بعد. سو ان کی بڑی اچھی سکسیس اسٹوریز تھیں، سب کچھ ہوا. کچھ تھوڑا سا بیچ میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے جس کی وجہ سے کچھ اچھے فیکلٹی ممبرس چھوڑ کے گئے، تو اس کی وجہ سے کچھ شپ کہیں کہیں بوٹ راک ہوئی، تو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا ہوا. لیکن آئی تھنک اٹ از ڈوئنگ ویل، انہوں نے اسٹیبل ہے، اب وہ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے. لمز ہیں مگر کے ایس بی ایل پہ ایک اچھا گیپ فل کر رہا ہے. اور لاسٹ 4 years میں ریکٹر ڈین بھی رہا، تو اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بیکاز دس واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ایز somebody who was running an institution. وہاں تو لفظ جو ڈائریکٹرشپ تھی وہ کائنڈ آف ایکیڈیمک تھی، اس میں میرے پاس فائنانسز یا ظاہر ہے ایچ آر تو میں ہائر کرتا تھا، فیکلٹی پک کرتا تھا، بٹ ادر دین دیٹ مارکیٹنگ اور ساری چیزیں میرے ڈومین میں نہیں تھی. کے ایس بی ایل میں تو ہولسٹک میرا یعنی بورڈ کو میں ہی جواب دے تھا، اور اس سے میرا لرننگ بہت ہوئی. اور پھر 2020 میں جب اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر اپنا صوفی سیرا بیسڈ یونیورسٹی لے کر آنا چاہتے تھے، تو اس وقت ان کو جب چوائس تھی کہ وہی وہ ریلیجس بھی. اچھا اس دوران میں نے ایک اور کام کیا تھا کہ میں نے اس کو اسلامک فائنانس میں نے پڑھایا تھا، لانچ کیا تھا. تو مجھے شیخ تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس میں اگر آپ عربک نہیں سیکھیں گے، اگر آپ فقہ نہیں سیکھیں گے، اگر حدیث کا پتہ نہیں ہوگا، تو یو کی ناٹ میک اے کیریئر، یو کی ناٹ بی افیکٹو ان اسلامک فائنانس. تو پھر میں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک مدرسہ جوائن کیا تھا جس میں یہ ساری چیزیں میں سیکھ رہا تھا، قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث. تو میرا جرنی کلمنیٹ ہوا کراچی آ کے 2015 میں دارالعلوم کراچی میں. تو میں نے حدیث پڑھی شیخ تقی عثمانی صاحب سے، اور وہ کیا. تو جو ایک عالم کا کورس ہوتا ہے درس نظامی، وہ بھی ساتھ ہو گیا تھا. تو دیٹ میڈ می آلسو پورا وفاق سے اور ساری چیزیں. آخری ایئر میں دارالعلوم سے جو کتابیں شیخ تقی عثمانی صاحب نے کہیں تھی، وہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، وہ میں نے پوری کی. سو اس میں پھر اس کی وجہ سے پھر مجھے ظاہر ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ ایز اے ویری پرومیننٹ چوائس فار سیرا بیسڈ اینڈ جس کا ایکسپیرینس بھی ہے ایکیڈیمکس کا. سو آئی تھنک پھر میں ان کو ایڈوائز، ہاں وہ سب چیزیں بھی کہ وہ پرسپیکٹیو بھی ہے کہ وہ بھی بیلنس آؤٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ بہت نیرو انٹرپریٹیشن دین کی نہ ہو. تو وہ ساری چیزیں تھیں. وی کین ٹاک ٹو ڈفرنٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی اینڈ اسٹل برنگ دیم along, میک اے ٹیم، اسٹف لائک دیٹ. تو 2 سال کا پروجیکٹ تھا، اس کا پرومس بھی بڑا اچھا تھا، جہلم میں تھا، بڑا سینک تھا، اسٹل مس اٹ. اور میں اسلام آباد میں رہتا تھا. اسٹارٹ ہو گیا تھا، اسٹوڈنٹس انڈکٹ ہو گئے تھے، لمس کی اچھی خاصی فیکلٹی اس میں آ گئی تھی، بڑے بڑے نام کچھ آ گئے تھے. سو وہ بھی ایک بڑا اچھا پراسپیکٹ تھا. بٹ اوبیسلی وہ پھر یعنی فیکلٹی کی حد تک میں انفارم تھا، کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہم سوال نہیں پوچھتے تھے. تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ اس کا کیا لیجیٹمیٹ تھا، کیونکہ لوگ ہر ایک طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف لے جاتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ آئیڈیا انسپریشن اچھی تھی. ایڈوائزرز بہت گلوبل لیول کے ہمیں مل گئے تھے، بڑے اچھے، میں نے خود ریکمینڈ کیے تھے. تو بیکاز ہی ہیڈ ایکسیس ٹو آل دوز پیپل، انصب ہیڈ ایکسیس ٹو دوز پیپل. تو مجھے بھی بہت اچھی ایک امپاورمنٹ ملی جب میں شیخ حمزہ یوسف سے، شیخ عبدالحکیم مراد سے، شیخ رجب شن ترک سے، شیخ امین خلواڈیہ سے، یہ بڑے بڑے نام ہیں. تو ان کا گلوبل پرسپیکٹیو ہے. تو اور لوکل بھی کچھ لوگ تھے، بڑے اچھے علماء تھے. شیخ تقی سے بھی ہم ہیلپ لیتے تھے، اور اسی طرح سے احمد جاوید صاحب اور دوسرے لوگ تھے، تو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے. تو ایک اچھا اس کا وہ تھا. بٹ یہ کہ وہی چیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو لاسٹ پروجیکٹ تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایکچولی میں نے خان صاحب سے کہا بھی یہ تھا کہ میں 2 سال کر سکوں، بیکاز مائی فیملی اسٹل ریزائڈیڈ ان کراچی. سو واٹ آئی وڈ ٹپکلی ڈو از فلائی آن منڈیز اینڈ کم بیک آن تھرسڈے اور فرائیڈے. اگین اسپینڈنگ یور منی. ہاں وہ میری منی نہیں تھی، وہ تو کانٹریکٹ کا پارٹ تھا. تو اس کائنڈ آف میں نے کہا تھا کہ دیکھیں مجھے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، تو یہ آپ نے پے کرنا ہے. سو دے بور دا برنٹ آف دیٹ ایکسپینس. تو لیکن اس سے یہ ہوتا تھا ویکینڈس پہ میں گھر پہ ہوتا تھا، تو ایک پریزنس تھی میری. بٹ وہ جو پریزنس چاہیے تھی، جو میرے جو بچے ٹین ایجرس بن رہے تھے وہ اس پہ وہ نہیں تھی. تو میں خان صاحب سے کہا 2 سال میں میکسیمم کر سکتا ہوں، دین آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو. سو 2 سال ہی پہ میں نے اینڈ کیا. لیکن حالات اس کے بعد پھر دوسرے ابھی کیا سچویشن ہے اس کی؟ ابھی یہ کہ وہ دیکھیں وہ افیلیٹڈ کالج تو ہے، اس کو یونیورسٹی کا چارٹر نہیں مل سکا ڈسپائٹ جو بھی تھا، بٹ اس کو چلنے دے رہے ہیں. بٹ ظاہر ہے کہ وہ جو اس کے فائنانسز اور فیکلٹی اور وہ جو اس ٹائم پہ تھے، وہ لیول یا وہ اس کی پرومس جو تھی، وہ ظاہر وہ خاصی کمپرومائز ہوئی، وہ ڈسپیٹ ہو گئی. فیکلٹی ڈسپرس ہو گئی آگے، پوری فیکلٹی تو اکثر ڈسپرس ہو گئی. جی سو دین یو اینڈ اپ ان الغزالی. جی الغزالی میں. تو الغزالی کا جیو ٹیک بھی ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. آپ نے کپل آف پوڈ کاسٹ کیے ہیں، ڈاکٹر روف شمس ملک کے ساتھ بھی، ڈاکٹر جے کے ساتھ بھی، ڈاکٹر جاوید غنی صاحب کے ساتھ بھی. سو آئی تھنک اس کا بہت اسٹرانگ پرومس ہے. لیکن اس کی آئی تھنک ایک سائڈ جو نہیں آئی جی اس میں وہ تھی اس کی جو الغزالی کی سائڈ تھی، بالکل جو جامع الرشید سے کانٹیگوس ہے یا اس سے ملی ہوئی ہے.
اور وہاں پہ ایکچولی میں نے خان صاحب کی بات کہی تھی کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستانی سٹیزنز کا جو ریلیجس سیمینریز میں ہے، اور ان کے اندر ایک عام پاکستانی سے زیادہ قناعت ہے. جی دے سیٹل فار لیس، ان کو جو مل جاتا ہے اس میں خوش رہ جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ انٹیلیجنس نہیں ہے، ان کے اندر ذہانت بھی ہے، اور ان کے اندر ایک محنت کا جذبہ بھی ہے. بٹ یہ کہ اگر ہم ان کو اسپارک دے دیں اور ان کے برجز بلڈ کر دیں جس میں وہ ایک مین اسٹریم سوسائٹی کے اندر لیجیٹمائز کر سکیں اپنے آپ کو، ان کی زبان بول سکیں، ان کی جابس کے لیے پرسو کر سکیں، ان کی مین اسٹریم میں داخل ہو سکیں وہاں سے. سو آئی تھنک وہ بینیفیشیل ہے، کیونکہ ان کی آئیڈینٹی بھی پاکستان حساب سے اکثر کی ود سم ایکسیپشنس اکثر کی اسٹرانگ پاکستانی آئیڈینٹی ہے. تو یہ پاکستان کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتے. ٹوٹلی. تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے ان کا. تو وہ چیز آئی تھنک وہ ہم نے کوشش بھی کی تھی، وہاں پہ تھا بھی، اور وہاں پہ مدارس سے ایڈمیشنز بھی ہوئے تھے. لیکن اب یہ تو خیر ایک مدرسہ ہی تھا نا، جس فاؤنڈیشن پہ اب ایک یونیورسٹی بلڈ کر رہے تھے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم شریعہ پڑھ رہے ہو تو شریعہ اینڈ فائنانس بھی پڑھو، جہاں تم شریعہ پڑھ رہے ہو شریعہ اینڈ لا بھی کرو، جہاں تم شریعہ کر رہے ہو شریعہ اینڈ ایجوکیشن کرو. تو اس میں تم جو کمبائنڈ گولڈن وزڈم ہے، ناٹ جسٹ کرنٹ ریسرچ کا اور کنٹمپریری ڈسپلنس کا، ساتھ تم اس کو کپل کرو جو پروفیٹک ڈسپلن ہے اور پروفیٹک ایپسٹمالوجی ہے، پروفیٹک سورسز ہیں، پروفیٹک جو وزڈم ہے، اس کو کپل کرو اس کے ساتھ. اور آئی تھنک پاکستان ایسا کنٹری ہے جس میں گراؤنڈ پہ لوگوں کی ایک دل کی اپیل ان چیزوں کے ساتھ ہے. تو میں بھی اگر لیڈرشپ جیسے پڑھاتا ہوں تو اگر میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ یعنی سیکولر کراؤڈ ہے، تو میں ان کو سارے ماڈرن لیڈرشپ کی دوں گا. میں پیٹر ڈرکر کو لے کر آؤں گا، سائمن سینک کو لے کر آؤں گا، میں جم کالنس کی بات کروں گا، میں یہ سارے لوگوں کو لے کر آؤں گا فرنٹ پین کے. پھر میں بڑا سوفسٹیکیٹڈ سٹل وے میں کوشش کروں گا کہ وہ دکھاؤں کہ یار جو لیول 5 لیڈرشپ کی بات یہ اپنا جم کالنس کر رہا ہے، تو پروفیسر یہی تو سکھا کے گئے ہیں. تو ایکچوئل تو پیٹنٹ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہم وی فورگاٹ اینڈ ہینس انہوں نے پک اپ کیا اور انہوں نے اس کو ریسرچ کر کے کیا. تو اب لوگ اس سے پھر یعنی کوئی بھی ذہن کا ہو، سو اس کائنڈ آف جب اس کو انٹلیکچولی آپ اسٹرانگ ڈوزیج دیتے ہیں، انٹلیکچولی ریگر کے ساتھ ڈوزیج، تو وہ پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور آئی تھنک ایک ڈیولپمنٹ جو چاہیے کہ وہ جو طبقہ جو بیکاز دے مسڈ آؤٹ، وہ ایکشن کا حصہ نہیں تھے، وہ مین اسٹریم ڈیسیجن کا حصہ نہیں تھے، وہ مارجنلائز ہو گئے. تو ان کا ٹیلنٹ بھی تو برنگ کرو نا، برنگ ٹو دا مین اسٹریم، تاکہ وہ اپنی اس ذہانت اور اس قناعت اور اس محنت کے ساتھ وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں نیشنل ڈیولپمنٹ میں. اور تو اس کے ایکسپیرمنٹس ہم نے بڑے اچھے دیکھے، جو مفتی حضرات جو اسلامک فائنانس میں آئے. مثال کے طور پہ میں لمز میں ان کو لوگوں کو بلاتا تھا، کئی بڑے نام ہیں. تو لمز کا اسکیپٹیکل مائنڈ لڑکا جو بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بریلینٹ ہے، اور جس کے گارڈ ایک مولوی کو دیکھ کے ہائے جاتے ہیں، وہ جب یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ بات تو بڑی انٹیلیجنٹ کر رہا ہے، یہ جو بتا رہا ہے کہ یہ آرگیومنٹ ہوا فقہ میں بٹوین امام حنیفہ امام شافعی اینڈ ادرز، سو وہ اس کا ریگر تو آرگیومنٹ کا بڑا لاجیکل بھی ہے اور بڑا ایک انٹینس بھی ہے. سو اس کو یہ پتہ چلا کہ ایٹ لیسٹ یہ چیز جو ہے، لیکن آرٹیکولیشن جو تھی وہ ہم انگریزی میں کرتے تھے. آرٹیکولیشن ان کے جو چیز ان کو امپریس کرتی ہے یا ان کے لیے ایکسیپٹیبل اس میں کرتے تھے. تو میرا تو یہ ہوا کہ ایکچولی بیریئرز ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. کہیں لینگویج کے بیریئرز ہیں، کہیں کلچر کے بیریئرز ہیں، کہیں ہمارے مائنڈ سیٹ کے بیریئرز ہیں. ہم اوپن اپ کریں تو بہت بڑا مین اسٹریم جو ہے وہ ریلیجن کی وزڈم کو دیکھ کے قریب آئے گا. سائمن سینک وائرل ہو جاتا ہے اسٹارٹ ود وائی کے ساتھ، جم کالنس اپنی ٹریننگ کے ساتھ وائرل ہو جاتا ہے. سو آف کورس our prophet has told us a lot of things about all aspect of life. تو ہمارے ٹرینر، ہمارے ریلیجیس اسکالرس، وہ آپ کو اس طریقے سے ٹرینڈ سیٹر یا جو تھاٹس ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں ہیں وہ اتنی وائرل ہوتی ہوئی یا لوگوں تک پہنچتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟ وائی وی کم اپ ود لائک if anything goes viral and we will talk about کہ this is from our history. مطلب اگر پروفٹ سے کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد جو صحابہ تھے ان کی وارفیئر کی کچھ پلاننگز ہیں، ایوری تھنگ، تو وہ ہم پہلے اس کو ٹیبل پہ کیوں نہیں لا پا رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک اسپیشلائزڈ سوسائٹی کا حصہ بنا دیا. اور اسپیشلائزیشن ضروری بھی ہے کیونکہ اتنا ٹائم چاہیے آپ کو حدیث اور قرآن میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے لیے. عربک اس لیول کی سیکھنے کے لیے آپ کو 8 سال چاہیے. بٹ ہوا کیا کہ یہ وہ لوگ مارجنلائز جب ہوئے تو انہوں نے فار ایگزامپل انگلش بھی نہیں سیکھی. انہوں نے دے ڈڈ ناٹ میک این ایفرٹ اینڈ نو بڈی فرام دا مین اسٹریم سوسائٹی میڈ این ایفرٹ کہ وہ برجز بلڈ کریں.
سو کیا ہوا کہ وہ جب سائڈ لائن ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی سرکلز میں وہ کام شروع کیا، تو اب جو یونیورسٹی گیا ہوا ہے، جو کارپوریٹ میں کام کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ ایک ایلینیشن اس کے اندر دل میں آ گئی، یار یہ تو اردو میں بھی جب بولتے ہیں تو اردو بولنے کے اندر بھی یہ عین غین ایسے بولتے ہیں جیسے عربی بول رہے ہوں. سو کیا ہوا کہ آپ ہیومن بینگس کی جو سائیکی ہوتی ہے نا، وہ ایک انسیت سے کنیکٹ ہوتی ہے کہ مانوسیت ہے، میں کنیکٹ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ، نہیں کر سکتا. اگر آپ میری لینگویج اور میرا ذوق اور میرا ایون ہیومر شیئر نہیں کرتے نا، تو میں آپ سے کنیکٹ نہیں کر پاتا. سو اب وہ سائڈ لائن ہو گیا. اب ان میں سے کتنے تھے جنہوں نے وہ برج پار کر کے سائمن سینیک کو ایکسپلور کیا کہ یار کرنٹ اب وہ لٹریچر کہاں تک پہنچ گیا، تو میں کسی سے بات کروں تو مجھے دونوں سائڈ کا ہو، دونوں سائڈ کے پہ گرپ ہو، تو میں بات کروں تو آئی کین میک این اوپننگ اینڈ ہی وڈ ہیئر می. سو وہ نہیں ہوا. سو اس لیے ڈیوائڈ بڑھتی چلی گئی. اچھا یہ قرآن میں آتا ہے کہ جو بھی نبی آئے نا، تو وہ جس آڈینس کی طرف بھیجے گے وہ انہیں کی زبان بولتے تھے. جی. اب تو یہاں میں جا رہا ہوں تو ایئرپورٹ پہ یا خان ہاسپٹل کے اندر فلاں جگہ وہ دادی اماں بھی بیچاری جو پرانے دور کی ہے، جس کو انگلش بھی صحیح نہیں آتی، وہ اپنی پوتی سے وہ ٹوٹی پوٹی انگلش میں لگی ہوئی ہے. تو اب وہ بچوں کو تو ہم ایک جو بھی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ہم انگلش ہی اس سے بات کر رہے ہیں. اچھا یہ لوگ انگلش بات ہی نہیں کر سکتے. اچھا اب وہ ظاہر گیپ آ رہا ہے. وہ تو آپ کو جو میسج دینا تھا، جو آپ کا آڈینس تھا، تو اس کو تو آپ کو انگلش میں یا کم سے کم آپ کو اردو ایسی بولنی تھی جو سمجھ سکتے. تو ایک لینگویج کا بیریئر بھی آیا، ایک ہیومر کا اور ذوق کا اور مزاج کا بیریئر بھی آیا. تو سارے بیریئرز نے کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ سپریٹ ہو گئے. لیکن آئی تھنک اب ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جہاں پہ وہ ریچ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، لوگ بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. مدرسے سے بڑی اچھی میں نے پرومسز دیکھی، اور ایسے بھی دیکھے لوگ جو ایون جامعۃ الرشید میں وہ باہر سے آ کے، انگلینڈ وغیرہ سے آ کے پڑھ رہے ہیں، اور دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے مدارس میں پڑھ رہے ہیں. تو وہ آئی تھنک وہ بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں، ان کا پوٹینشیل زیادہ ہے. بلکہ یو ایس میں جو لڑکے گئے ہیں، مفتاح انسٹیٹیوٹ ہے، اور یہ دار السلام شکاگو ہے، اور یہ ویسٹ کوسٹ پہ بھی ہے انسٹیٹیوٹ. بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اور امریکن پبلک جو مسلمان ہیں لوکلس، ان کا بہت زیادہ اس کی طرف رجحان ہے. اور ایون کراچی میں حکمہ انسٹیٹیوٹ ہے، لاہور میں نسیہ انسٹیٹیوٹ ہے، جو بہت زبردست پینیٹریشن ہے ان کی یونیورسٹیز میں، اور یعنی اچھے پڑھے لکھے طبقے کے اندر. اٹس ہیپننگ ناؤ الحمد للہ. رائٹ. ایک پرسپیکٹو، میں ایک لیکچر میں تھا تو وہاں پہ وہ ایک پرسپیکٹو کو لے کر بات کر رہے تھے کہ 200 سال پہلے کیمبرج، ہارورڈ اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز ان دا ویسٹ وہ اپنے گریجویٹس نکال رہے تھے، اور ہمارے مدارس میں تقریباً سملر کورس ورک کے اوپر ہمارے گریجویٹس پہ نکل رہے تھے. مطلب جو مدرسہ ہے دیوبند کا، آئی تھنک اٹس مور دین 200 اور 150 ایئرس اولڈ. جی بالکل 100 ایئرس سے زیادہ ہو گئے. 100 ایئرس سے زیادہ ہو گئے. تو 100 ایئرس کے پہلے 8 سال تو نکال دیں، اس کے بعد ہر سال گریجویٹ نکلتے رہیں، 40، 50، 100، 200، شروع میں اور کم 1000. تھے، بٹ یس. تو وہ گریجویٹس مطلب وہ ہزاروں میں تو ہوں گے، سینکڑوں میں اگر نہیں بھی ہوئے تو ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں نہیں بھی تو ہزاروں میں تو ڈیفینیٹلی ہیں. آئی تھنک اگر اس کے آپ ساری برانچز کو ملا لیں گے جی تو ڈیفینیٹلی لاکھوں میں پہنچیں گے، لاکھوں میں پہنچ جائیں گے. تو واٹس دا آؤٹ کم سوسائٹی میں، اوور آل آؤٹ کم آپ کیسے کہیں گے؟ تھوڑا سا آف ٹاپک جا رہے ہیں، بٹ یہ کہ اس کو نہیں، یہ بڑا اچھا ڈیبیٹ ہے، اینڈ آئی تھنک اس پہ الگ سے ایک پوڈ کاسٹ ہو سکتی ہے. بٹ میں یہاں پہ مینشن کروں گا کہ اس کا آپ ڈیزائن تھنکنگ، آپ تو سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے ہیں نا، جی، تو ہمیں کہتے ہیں کیا چیز کو اس کے جو فاؤنڈرس تھے نا، ڈیزائن کس لیے کیا تھا. تو اس وقت مسلمان بالکل بیک فٹ پہ تھے. اٹ اپیئرڈ ایز ایف کہ کریکولم سے اور سوسائٹی سے قرآن حدیث دین پورا نکل ہی جائے گا، مسلمانوں کی ویلیوز ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے کے جو مدارس تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ ہندوز بھی آپ کے مدارس میں پڑھتے تھے، وہ بھی فارسی اور عربک پڑھے ہوئے ہوتے تھے بیفور دا برٹش کیم، رائٹ. اب جب یہ جو تھا یہ ایک ریئیکشن جو تھا نا، یہ ڈیفینس میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ کیا ہے جو گریجویٹس ہوں گے. تو ان کا مینڈیٹ کیا تھا؟ انہوں نے کہا 3-4 آکوپیشنز ہیں. ایک آکوپیشن ہے امامت، دوسری آکوپیشن ہے مدرس، یعنی ٹیچر جو مدرسے میں ہوگا، جو پاس آن کرے گا. جیسے بخاری مسلم بھی پڑھانی ہے، اس نے ہدایہ اور فقہ کی کتابیں پڑھانی ہے، عربی بھی پڑھانی ہے. تیسرا جو ہوگا وہ نکاح بھی پڑھائے گا اور جنازہ بھی پڑھائے گا، ساتھ ساتھ وہ بھی کرے گا. اور چوتھا جو ہو سکتا ہے میکسیمم، وہ فتویٰ بھی دے گا. رائٹ. اب یہ 4 جو آکوپیشنز تھے اس کے حساب سے تو اس نے کام کر کے دکھایا. وہاں تک تو ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے. اور ایک ٹائم تھا جب 70s 80s میں معاشرہ جو تھا، جو میں آپ کو بول رہا ہوں، میری کنورژن نہیں تھی وہ. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب میں مولوی بن گیا ارلی 90s میں،
تو مجھے کہا گیا کہ یار تمہاری لڑکی کہاں سے لائیں گے. یعنی اب داڑھی والے اور پردے والا, یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے لیٹ 80s میں it was not a common thing. It was very different. تو مجھے پھر پک کرنا پڑا کہ یار یہ باقی تو چلو ویسی فیملیز ہیں, لیکن یہ پڑھے لکھے فیملیز میں جو پردہ بھی کرتے ہوں یا جو میچ ہو, تو یہ فیملیز کے نام ہو گن کے چند آئیں کراچی میں. تو پھر میں نے کہا کہ یار ان کے پاس امی جان آپ چلی جائیں, اور میں تو شاید ایسے ہی رہ جاؤں. سو میں نے پورا اس کی لابی کی اور سب کچھ کیا. سو لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ اس زمانے میں سوچیں نا کہ اس زمانے میں جو فتویٰ بھی کوئی پوچھ رہا ہے تو وہ نکاح طلاق کا پوچھ رہا ہے. وہ جب والدہ والد مر گئے, انتقال ہو گیا ان کا, تو وہ میراث کا پوچھ رہا ہے. وہ انوائٹ کب کر رہا ہے, وہ کال کب کر رہا ہے کسی مولوی کو نکاح پڑھانے کے لیے, جنازہ پڑھانے کے لیے کر رہا ہے. اس سے بیونڈ تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ میری فیملی. ابھی میں فیملی بزنس کنسلٹنگ کرتا ہوں تو دیر از اے ہیوج سیٹ آف انسٹیٹیوشنز جو کہہ رہے ہیں جی شریعہ کمپلائنٹ کرو. اٹس ناٹ جسٹ اسلامک بینکس, اٹس گروئنگ. تو اب ہر شعبے میں آپ کہتے ہیں اچھا میں جاب میں کیا کروں, میں کھاؤں پیوں کیا, میں لائف کیسے گزاروں. میں ایون اب اس تک بات آ گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ اچھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ڈائٹ کنزیوم کرتے تھے, کتنے ٹائم کھاتے تھے, کیونکہ بیکاز وی فیل کہ اس کے اندر ہماری صحت کی ضمانت ہے. بالکل. دیکھیں مسواک کرتے تھے, سوتے کب تھے, جاگتے کب تھے, قیلولہ کرتی. تو ڈینیل پنک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, تو کہ پروفیٹک اس میں لکھا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا کہ وڈ ویک اپ ایٹ دس ٹائم اینڈ سلیپ ایٹ دس ٹائم, اور دوپہر میں قیلولہ کرتے تھے اس ٹائم. اب سب کہتے ہیں 5 AM کلب. لیکن اسے تو مینشن کیا یعنی پروفیٹک اس کو جا کے نا, یعنی کرتے تو بہت کچھ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, لیکن مسلمانوں سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. پہلے مسلم فاسٹنگ کہتے تھے, پھر انٹرمیڈیٹ, ان بیچ میں مسلمانوں کو اڑا دیتے. وہ اگر دینے لگیں یہ اگر صحیح معنوں میں پلیجرائز کرنے کا اگر ایک صحیح معنوں میں عدالت مقدمہ ہو, تو جو کچھ انہوں نے یعنی ایویسینا سے اور فارابی سے اور کس کس سے انہوں نے جو پلیجرائز کیا, اور سورس بھی ریکگنائز نہیں کی, غزالی سے پتہ نہیں کس کس سے, تو یو وڈ بی سرپرائزڈ. سو خیر کمنگ بیک, تو اس میں ابھی یہ ہوا کہ اس وقت ایسا نہیں تھا, سوسائٹی جو تھی وہ تیار نہیں تھی, تو وہ صحیح ایوالو ہوئے. اب جو سوسائٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ اچھا ہمیں بزنس ٹرانزیکشنس کی بھی ڈیلنگس کے کام بتاؤ, اب ہمیں جو ہے حلال حرام کی بھی بتاؤ کھانے پینے میں, اور اب ہمیں جو ہے نا میرج کے بھی اچھی میرج سکسیزفل میرج کے بارے میں بتاؤ, اب ہمیں پیرنٹنگ بھی بتاؤ, اب ہمیں تم سائیکالوجی میں بتاؤ کہ کیا چیز. اب وہ اسی طرح سے ایوالو ہو رہے ہیں, اس طرح سے گریجویٹس ہو رہے ہیں, ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک طرح سے کریٹ ہو گئی. تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکے تیار ہو رہے ہیں. ہاں کہیں کہیں یہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے, بٹ یہ کہ اب وہ آ رہے سیرا بیسڈ لیڈرشپ, کتنے کورسز امریکہ میں پاکستان میں سیرا انٹینسو یہ حکمہ نصیحہ کرا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ادارے کرا رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وہ چیز ہمارے سامنے اب اس کی ڈیمانڈ بھی کریٹ ہوئی اور لوگ بھی آ رہے ہیں اس طرف. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. سو واٹ واز دا آئیڈیا بیہائنڈ الغزالی, اس کو اگر آپ کوئکلی ریپ اپ کر لیں. دیکھیں الغزالی کا یہی تھا کہ اب بڑا انٹرسٹنگ ایک چھوٹا سا میں ٹوسٹ دوں گا یہاں پہ. نیل ڈی گراس ٹائسن نے ایک اپنی ٹاک میں بہت ہی کیجول وے میں اور بہت ہی ارسپانسبل وے میں کہہ دیا کہ یہ دس گائے از نون فار پٹنگ اے اسٹاپ آن آل دا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ دیٹ واز ہیپننگ ان دا مسلم ورلڈ. سو اس پہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں کہ غزالی کے بارے میں آپ سمپل چیٹ جی پی ٹی بھی کر لیں گے تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ غزالی پہ الزام غلط ہے. صحیح ہے. امام غزالی کا جو جینیس تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے دونوں علوم کو ملایا. تو ہی واز دا ون ہو واز جس نے حدیث سے نکل کے فقہ سے نکل کے یعنی فلاسفی کو سمجھا, اور فلاسفی کے جو پٹ فالس تھے, جو فلاسفی کے مسکنسیپشنس تھے, ان کو انہی کی لاجک سے بیٹ کیا. تحاوت الفلاسفہ لکھے, رائٹ. سو اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا, نہ اسلام میں نہ حدیث میں قرآن میں سائنٹیفک ڈسکوری کو روکا نہیں گیا. فزکس کو جہاں میٹا فزکس ہے, دین میٹا فزکس ہے, لیکن فزکس کو پرسو کیا گیا, تبھی وہ چیز فنڈامنٹل تھی کہ مشاہدے کو اور اس چیز کو آبزرویشن کو میکسیمائز کیا گیا. اسٹرانومی تو بلٹ ان ہے, جب تک آپ چاند نہیں دیکھیں گے, جب تک آپ سورج کی پوزیشن نہیں دیکھیں گے, آپ نماز کا ٹائم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک اس کی بیسس پہ جو ترقی ہوئی, تو امام غزالی نے صرف ایک چیز کو بند کیا کہ جو اس کے ساتھ ہیریٹک چیزیں آ رہی تھیں, کیونکہ وہ جو ٹرانسلیشنز ہوئے تھے بیت الحکمت میں جو ہارون رشید کے زمانے سے شروع ہوئے, مامون رشید کے زمانے میں ہوئے, تو اس سے کچھ وائرس بھی ساتھ امپورٹ ہو گئے جو بیسک چیزوں کو مثال کے طور پر اتنی فنڈامنٹل چیز کہ فلاسفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے نہیں تھا, فار ایگزامپل ہمیشہ رہے گا تو, لیکن ہمیشہ سے نہیں تھا. تو اب اس چیز کو تو فنڈامنٹلی کسی نے ڈیفینڈ کرنا تھا نا کہ دس از گوئنگ بیک ٹو دا فنڈامنٹل عقائد ان قرآن اینڈ حدیث. تو اس کو غزالی نے ڈیفینڈ کیا, وہاں لمٹ لگا دی. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اگر کسی نے وہ امپریشن لے کے بیبی کے ساتھ بیتھ واٹر کے ساتھ بیبی کو بھی تھرو کر دیا, تو اس کی غلطی ہے. امام غزالی نے تو کہا تھا کہ بھائی آپ
صرف بیتھ واٹر کو تھرو، یعنی آپ غلط چیزوں کو نکال دیں اور جو صحیح چیزیں ہیں جو اس کی ایسنس ہے وہ مینٹین کریں. تو ہم کہتے ہیں ایک فیلسی ہے، لاجیکل فیلسی ہے، پوسٹ ہاک ارگو پراپٹر ہاک. سنس بی ہیپنڈ آفٹر اے، بی ہیپنڈ بیکاز آف اے. تو وہ فیلسی بھی اچھا، نیل ڈی گراس ٹائسن اچھا سائنس پاپولائزر ہے، لیکن اگر وہ اپنی ہسٹری کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اس سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. آپ روئے کیسے گرانڈا کو کوٹ کرتے تو میں ایک الگ بات کہتا. ہی از ڈیپ انٹرینچڈ انٹو مسلم ہسٹری اسپیشلی، اور جنرلی عرب ہسٹری ایز ویل. تو وہ آپ کہتے تو میں کہتا میں مان لیتا ہوں، میں دیکھوں گا بھی نہیں غزالی، امام غزالی نے کیا کیا. لیکن آپ اس کی بیسس، سو الغزالی کا نام جینیس، ون آف دا جینیسز ان مسلم ہسٹری، جس نے بیلنس رکھا کن دو چیزوں میں کہ ایک طرف وہ تھیولوجی کا بھی ماسٹر تو دوسری طرف فلاسفی کا بھی ماسٹر، ایک طرف وہ قرآن حدیث کا بھی ماسٹر، فقہ کا بھی ماسٹر، تو دوسری طرف وہ جو کنونشنل لاجک ہے اس کا بھی ماسٹر. سو ہم نے جب یہ چیزیں دیکھی تو اسی کو اسپین کرنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں الغزالی میں. صحیح. تو ہم نے کہا کہ ہی personifies the vision that we want to take forward. Right. So that's why we came to Al-Ghazali. جی. What is the plan moving forward with Al-Ghazali? So from امام غزالی سے اگر ہم دیکھیں کہ ان کی انٹرونشن کیا تھی، ان کی ایک انٹرونشن تھی کہ انہوں نے حکومت میں تبدیلیوں کی بات کی کہ حکومت گورننس کیسے چینج ہونے چاہیے، اکانومی اور سوسائٹی کیسے چینج ہونے چاہیے. انہوں نے بات کی کہ علماء کیسے چینج ہونا چاہیے، علماء کیسے اسٹیگننٹ ہو گئے، علماء کیسے اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے، علماء کیسے خود دنیا کو پرسو کرنے لگے. سو جب وہ سارے ایریاز میں ریفارمز لے کر آئے تو وہ پھر وہ ایک ان کو کہتے ہیں وہ ون آف دا فیو مجددینز آف دا امہ جس نے کام کیا. تو اب الغزالی کا جو موونگ فارورڈ ہے اس کے ظاہر دو انٹرونشنز ہیں ابھی. ایک جیو ٹیک ہے جو کہ آپ کے سامنے ویژن آ گیا، میں بہت زیادہ ڈسکرائب نہیں کروں گا، بٹ اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ جیو ٹاک کی جیو ٹیک کے جو ٹاکس ہیں جو ڈاکٹر یعنی جاوید غنی صاحب کے ساتھ یا روف صاحب، وہ سن لیں، آئی تھنک وہ ایسنس کیپچر ہو جاتی ہے. جو اس سائڈ پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ علماء کو امپاور کرنا ہے، ان کو سوسائٹی کی نیڈس کے حساب سے گروم کرنا ہے. انگلش برج پروگرام اس میں آیا ہے تو ان کو جو جہاں جہاں ضرورت ہے، یعنی ابھی آپ سوچیں کہ تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری جو عدلیہ تھی، جو جسٹس سسٹم تھا، اس کے قاضی جو تھے وہ قرآن حدیث فقہ ججمنٹ ساری چیزیں پڑھ کے آتے تھے. اور ایون ایز ریسنٹ ایز دا مغل امپائر یا آٹومن امپائر، کہ اس کے اندر بھی جج وہی ہوتا تھا جو وہی ساری چیزیں پڑھ کے آیا ہوتا تھا. تو اگر ہم ریوائیو کر سکیں تو ہمیں امید ہے کہ جسٹس سسٹم یعنی یہ بیوروکریسی کے اندر، جوڈیشری کے اندر، دوسرے شعبوں کے اندر جو نیشن بلڈنگ شعبے ہیں، تو وہاں پہ بہت سنسیئر لوگ جو پلیس کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے امپریشن یہ ہے کہ لوگوں کی رعایت نہیں کریں گے، ایک بہت ہی ایک اپنا اسٹرکٹ قسم کا شریعہ کا ورژن امپوز کر دیں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو امپتھی رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے پاس پرسنل درد ہے اور یہ صحیح انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو انیبل کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے جو رستہ بتایا ہے، دیٹ از دا بیسٹ فار یو، فار ناٹ جسٹ فار دا آخرت بٹ فار یور ہیلتھ، for your psychological health, for your economy, for your society, for your relationship with your wife, for your parenting, for everything. This is the best you can have. اور وہ گائیڈنس جو تمہیں ملی ہے، بلکہ میں ایک چیز پہ اس کو کوٹ پہ آخری اس پہ بات ختم کروں گا. ریڈرز ڈائجسٹ والد صاحب نے لگایا ہوا تھا تو میں بچپن پڑھتا تھا، کوٹیبل کوٹس اس میں ہوتا تھا. تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ آیا کہ، اور وہ کیپچر کرتا ہے غزالی کا اسمپشن، غزالی کا بلیف بلکہ، اور وہ الغزالی یونیورسٹی کا. اور وہ یہ تھا کہ when the science would complete its journey on the mountain of knowledge, it would find religion already sitting on the top. تو ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ بہت سارے وزڈم وہاں سے آ رہا ہے، اور اب کی بہت ساری سائنٹیفک ریسرچ اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہی ہے. بٹ یہ وہی سمجھ سکے گا جو تھوڑی سی میری پوزیشن میں ہوگا کہ وہ ایک ویسٹرن لٹریچر، بیکاز امریکن ایجوکیشن ایکسپوجر، تو وہ ایک ایسی پیک پہ کھڑا ہے کہ وہ اس کے سامنے وہ وادی بھی ہے اور وہ ویلی بھی ہے جہاں پہ وہ حدیث، قرآن، وہ وزڈم بھی سارا ایمینیٹ ہوتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھو گے یار، اچھا جہاں پہ مجھے پتا ہے میری وائف کبھی کبھی کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ کوئی کلاش ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ تھوڑے دنوں میں یہ تھیوری ان کی چینج ہوگی. ویسا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ 10 hours میں کر لو. اب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو منع کیا کہ آپ کانسٹنٹ فاسٹنگ نہ کریں، اسی ونڈو میں نہ کریں، ریگولر نہ کریں. ابراہیمی روزے ہوتے ہیں، داؤدی روزے میں آلٹرنیٹ ڈیز پہ کر لیں. تو ان کو منع. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ پرماننٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی
کہیں نہ کہیں کسی سائنٹیفک ریزلٹس میں جب اس کا ڈیٹا کمپائل ہوگا Yeah. تو ہمارا بلیف ہے اس کے بالکل، پرابلمس آئیں گے. بالکل. اور ابھی کچھ آیا تھا ہارٹ کے ریلیٹڈ, کچھ ایک آدھ میں نے ٹاکس دیکھی جس کے اندر وہ ہارٹ پہ اثر ڈال رہی ہے کچھ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کریں فاسٹنگ کریں, اور بیسٹ جو ہے وہ ایک ریسرچ میں آیا تھا, کچھ مرینس پہ کس پہ ہوئی تھی وہ ریسرچ, سولجرس پہ ہوئی تھی, تو منڈے وینسڈے کی فاسٹنگ تھی جو سنت میں بھی ہے. منڈے وینسڈے, جی برتھ منڈے بھی, اور برتھ کے علاوہ بھی منڈے وینسڈے, منڈے تھرسڈے, سوری Monday, منڈے Thursday. تھرسڈے کی فاسٹنگ جو ہے اس کو پروسیس ہم کرتے تھے ریگولرلی. اور ایام بیض یعنی جو روشن دن ہوتے ہیں جس چاند پیک پہ ہوتا ہے تو اس کی فاسٹنگ. تو آئی تھنک وہ چیزیں جب آپ کلب کریں گے تو آپ کی بریلینس آئے گی, آپ کو اپنا لیڈرشپ رول ملے گا اکراس دا نیشنس. پاکستان اگر اس چیز کو اڈاپٹ کرے, کیونکہ ان سے گوروں سے وہ آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا وائس چانسلر لمس کا امریکن یونیورسٹیز کے ٹرپ پہ گئے کہ ہم آپ سے کولیبریشن کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہم کس چیز میں آپ سے کولیبریشن کریں, ہر چیز میں تو ہم آپ سے پتہ نہیں 10 سال آگے ہیں. ہاں, اسلامک اکنامکس ایک چیز ہے جو بڑی, اسلامک فائنانس ایک چیز ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے. تو اگر اس کے اندر آپ لوگ, کیونکہ اس میں آپ ہم سے آگے ہیں, اس میں اگر آپ ہمارے ساتھ کولیبریشن کریں, ہم کرنا چاہیں گے. تو یہ بات اس وقت کے وی سی نے بتائی. اب ہم کلیئرلی نظر آ رہا ہے کوئی اسلامک کوئی چیز ہم لے کر آئیں گے تو اس میں ویل بی اہیڈ آف دیم, اور وہاں پہ کولیبریشن کی اپرچونیٹیز بھی بڑھ سکتی ہیں. وہ ریگرس ریسرچ اپنے ماڈلز لگائیں, ہم اس کی تھیوریز بلڈ کریں, اور ہم اس میں دیکھیں بھی کیسے ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ ایک بڑا ہیوج پوٹینشیل ہے انسانیت کے لیے, لیڈرشپ کا بھی. اور پاکستان جیسا کنٹری جس کا نوجوان, جس کے اندر بڑا اسپارک ہے اور ایک یوتھ بلج ہے, اگر اس کو اس طرح گائیڈ کیا جائے تو دے کین کلیئرلی بیکم دا لیڈرز آف ادر نیشنز. اور وہ جو ایک نظر آتی ہے چیز جو تھوڑی ہماری ایک طرح سے جو ڈگنیٹی ریوائیو ہوئی پچھلی انڈیا کے ساتھ جنگ میں, آئی تھنک وہ ٹریلر بن سکتا ہے, اور آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر جاوید کے ساتھ اور ڈاکٹر رؤف کے ساتھ ابھی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی اس میں وی ور ٹاکنگ اباؤٹ امپیکٹ آف اے آئی فار دا پیپل ہو آر گیٹنگ انرولڈ ان پیپل ہو آر آلریڈی ان دا انڈسٹری. تو یو ٹاکنگ اباؤٹ دیس پریپریشن دیٹ الغزالی یونیورسٹی از ڈوئنگ فار دا سوسائٹی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو کمپیوٹر سائنس چھوڑ کے ادھر آ جانا چاہیے, یا پھر اس طریقے کا کچھ گریپ ہو, جو گیپ ہے وہ برج ہوگا ان غزالی یونیورسٹی بٹوین جیو ٹیک اسٹوڈنٹس اور دوسرے ڈپارٹمنٹس؟ از اٹ آلریڈی ہیپننگ, یا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیر از سم ایفرٹ آلریڈی پلانڈ. وہ اچھا ایکچولی ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے چائلڈہڈ سے ہی ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم سے پڑھتے ہیں نا, تو مزاج میں خاصا ایک خلیج آ جاتی ہے, ایک بڑا ایک یعنی گلف آ جاتا ہے. تو اس کی کوشش تو کرنی, اس کی دونوں سائڈ پہ کوشش ہو رہی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو اچھی چیز ہے یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باؤنڈریز بریک کر رہے ہیں دونوں سائڈ سے. تو جو مطلب لمس کے گریجویٹ ہیں, کے ایس بی ایل گریجویٹس, دوسری جگہوں گریجویٹس ہیں, آئی بی اے کے ہیں, حبیب یونیورسٹی کے ہیں, وہ سیمینریز میں ایڈمیشن لے کے درس نظامی کے جیسے میں نے کیا, تو میں شاید تھوڑا سا ہیڈ آف مائی ایج تھا, یعنی اس زمانے میں کم لوگ ہوتے تھے, لیکن اب بہت سارے لڑکے مجھے نظر آ رہے ہیں ڈفرینٹ اس میں ادارے ہیں جس میں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری طرف سے جو لڑکے پیور مدرسے میں پڑھتے تھے وہ کنٹمپریری ڈگریز بھی سیکھ کر, ایون بیونڈ الغزالی بھی, تو وہ انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوا, آئی بی اے سے کچھ کر رہے ہیں, کہیں اور سے بھی کچھ کر رہے ہیں. سو آلریڈی وہ باؤنڈری اسپیننگ ہو رہی ہے, برجز جو ہیں وہ یعنی آپس میں بلڈ ہو رہے ہیں اور آپس میں لوگ مل رہے ہیں. بٹ ابھی ٹائم لگے گا اس کو. اور ایک دوسرے اب اے آئی کا جو رول آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کو ایک طرف بہت زبردست سپورٹنگ ٹول ہے کہ ایک لڑکا جو کرنا چاہتا ہے, جس کو لینگویج پرابلمز ہیں یا وہاں کے ایکسیس کے پرابلم ہیں, اے آئی اس کو میجرلی پرووائڈ کر دیتا ہے, ریڈیلی پرووائڈ کر لیتا ہے. اگر اس کو فار ایگزامپل انگلش سیکھنی ہے تو ابھی تک تو یہ کہیں موقع ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی انگلش کی پریکٹس کر سکے. میرا وہ 13 ایئر اولڈ ہے, وہ اس نے عربک کا او لیولس دیا, وہ ایگزام دیا او لیولس کا جس میں وہ اورل کانورسیشن کر کے اس کو بھی اسیس کرتے ہیں. تو وہ پریکٹس اے آئی کے ساتھ کر رہا تھا, تو اسے بہترین عربی بول رہا ہے, اور آخر اس کی کریکشن بھی کر رہا ہے کہ تم نے یہ جملہ اس سے بہتر کر لو, پروننسیشن, not only the words, گرامر بھی ایون, yeah. تو وہ کر رہا ہے. تو آئی تھنک وہ اب اپرچونیٹی جو اے آئی کے ذریعے آئی ہے اس برج کو بلڈ کرنے کی اور کراس کرنے کی, آئی تھنک وہ تو زبردست ہے, اور دونوں سائڈ سے. تو آئی تھنک اے آئی انیبلڈ ہم رکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھیں اے آئی کا ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس میں کرنا ہے کہ وہ بہت کچھ اے آئی پہ کر سکتے ہیں, بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو فنڈامنٹلی کرنی آنی چاہیے. یعنی وہ ٹیبل سے لے کے پروگرامنگ تک, کوڈنگ تک, وہ اسکلز ان کے پاس ہونے چاہیے. رائٹ, مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب یہ اس سے پہلے ایک اور کمپنی میں کام کرتے, سینڈو, جو نوارٹس ہو گئی بعد میں. سو وہاں پہ وہ تھے, تو وہ اپنے باس کا بتاتے تھے, شورمین نام تھا اس کا, مجھے نام بھی یاد ہے اس کا, کہ اس کی بیٹی آئی سوئس تھی وہ,
تو چھوٹی سی تھی, اس کو بولو 2+2 کیا ہے, تو کہتی تھی کیلکولیٹر لاؤ. تو ہمارا بچہ ایسا نہ ہو جائے نا کہ وہ کہے کہ یار 2+2 کیا, وہ اے آئی لے کر آؤ, وہ بتائے گا. سو دیٹ از اے نائٹ میئر. لیکن ان کو اگر ہم چیزیں سکھا کے پھر اے آئی کا بھی اچھا استعمال سکھاتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو وہ برین اسٹارمنگ کر سکیں, فنڈامنٹل تھنکنگ کر سکیں, یعنی اوور ریلائنٹ نہ ہو سو مچ سو دیٹ کہ ان کے اپنے کوگنیشن امپیئر ہونی شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ اے آئی انیبلڈ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے لے کے اے آئی انیبلڈ فائنینشیل مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل انالیسس سے لے کے ساری چیزیں ہمارے پاس ٹولز آ رہے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپل پرہیپس ایٹ لیسٹ مجھے جو نظر آتا ہے ٹو سم اسٹیج وہ پھر بھی کسی انسان کو ٹرسٹ کریں گے جو یہ ٹولز یوز کر رہا ہوگا, اور کہیں گے تمہاری ججمنٹ, کیونکہ اے آئی کی اسٹارٹنگ یا بگننگ جو ہوئی تھی ہیلوسینیشن سے ہوئی تھی, اور اب ٹھیک ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. میں جیسے اس کو دیکھتا ہوں بٹ اسٹل میں اس کو کبھی کبھی بڑے اسکیپٹکلی ذرا سا اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو کیا یہ بات تم مس آؤٹ نہیں کر رہے ہو. وہ کہتا ہے, وہ بہت تعریف کر کے کہتا ہے اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. اور وہ اچھا میں بڑی طریقے سے بات کرتا ہوں کہ میں نے بچپن میں ٹرمینیٹر موویز دیکھی ہیں کہ کبھی اس درجے میں آ جائے تو میں بیڈ بکس میں نہ ہوں. تو میں بڑی طریقے سے بات کرتا ہوں. میں نے ابھی اپنے بیٹے کے انٹرپرینیورشپ کے پروجیکٹ کے لیے اس سے مینیو نکالنے کی کوشش کی, تو ہر دفعہ مینیو میں کوکا کولا دے دے. اچھا. تو میں کہوں یار تم میں کوک نہ دو نا, میں پرامپٹ میں کہہ رہا ہوں. تو پھر کوکا کولا دہلی سے جو نکلتا ہے, ڈالی سے, اب وہ جب دے رہا ہے تو میں نے کہا یو پروگرام ٹو ہیو کوکا کولا یو نو بائی سم ون. تو تھوڑا سا اس نے ٹف جواب دیا, غصے سے کہا کہ آئی ایم ناٹ پروگرام ٹو ڈو دیٹ. لیکن یہ جو ڈالی کو میں جو تمہارا پرامپٹ پاس آن کر رہا ہوں, تو اس نے جو ڈیٹا رن بائی کیا اور تھاؤزنڈز آف پرامپٹس آتے ہیں جو اس اٹریشن کی بیسس پہ وہ یہ دے رہا ہے. میں نے کہا کمال ہے یار, مطلب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. کوک کے پیچھے میں باقاعدہ پھر اس پہ مجھے کینوا وغیرہ تو نہیں آتی, میں لیکن پاور پوائنٹ میں اس کے اوپر پیچنگ کر کے کسے ختم کی. تو لیکن وہ نظر آئے. تو اب یہ چیزیں, اب میں ایک چیز کہتا ہوں کہ علماء کے لیے ابھی بھی ایک کانفرنس ہو رہی تھی, تو اس میں ہم نے کہا کہ دیکھیں ایک وقت آئے گا کہ جو بچہ ہاتھ میں لے کے, جو میرا بیٹا ہے اس کے, میرے لیے تو ایک بریک تھرو ٹیکنالوجی ہے. میں کریزی یوں کر کے آنکھیں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے. میری والدہ اس سے زیادہ پریشان اور حیران ہے کہ میں ان کو اردو میں ہی وہ لگا کے ان کی, یعنی میں وہ فیمیل وائس لگا کے ان کے لیے آپ کانورسیشن کریں, اور وہ جو کانورسیشن کرتی ہیں ان کا نہیں ریپلیس ہوا, وہ پوچھتی ہیں سوال, وہ جیسے بات کرتی ہے وہ یوں کر کے دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے الفا جنریشن, دین نہ پوچھنا شروع کر دے اس سے, وہ دین نہ پوچھنا شروع کر دے اس سے, کرے گا حضرت 100% کرے گا. کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے وہ اٹ از سم تھنگ ہی از بورن ود, اینڈ ہز نیچرل انسٹنکٹ از ٹو گو ٹو دیٹ اے آئی واٹ ایور اٹ از. اور جتنے پرامپٹلی اور اسپونٹینیسلی اس کو جواب دے رہا ہے, وہ اس کو ڈر ہے آلریڈی. ابھی تو میرے دوست نے بتایا کہ اس نے کوئی مسئلہ اس کو بتایا اپنے بیٹے کو, اس نے کہا ابا میں نے اے آئی سے پوچھ لیا, اس نے بتا دیا. یہ تو ابھی ہو رہا ہے, اور یہ بچہ جین الفا کا نہیں تھا, یہ جین زی کا تھا. تو جین الفا والا بچہ تو آپ سمجھے کہ اس میں ہوگا. تو اب میں نے علماء سے کہا کہ شاید ہمارا فرض کفایہ ہے, جو میں نے سمجھایا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ شاید ایل ایل ایم میں جتنی انویسٹمنٹ چاہیے وہ تو شاید مسلم امہ کے پاس نہ ہو. شاید وہ گلف کنٹریز ملیں تو شاید کچھ کر سکیں, اپنا ایل ایل ایم بنانا بہت مشکل ہے. لیکن شاید ریکس کے ذریعے سے کچھ پالیسیز ڈیفائن کر کے, کچھ ویب سائٹس ڈیفائن کر کے, کچھ لوگ ڈیفائن کر کے, یہ اوتھینٹک ہے. اگر یہ ورژن, دیکھو ورژن تو اپنا ہے نا, اگر آپ نے ڈکلیئر کر دیا شروع میں آپ قادیانی, تو آپ اس ریسورسز پہ جاؤ. لیکن مسلمانوں تو آپ پیچھے گیم تو نہ کرو نا کہ فلاں فلاں ریسورسز آپ نے مکس اپ کر دیا. بالکل. تو آپ اتنا ڈیفائن کر کے بارڈرز ٹائٹ کر لیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو پھر آپ کا سروائیول ہوگا. تو آپ ایک کانفرنس کے اندر وہ علماء یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں لوگوں سے ہی دین پھیلا ہے, لوگوں سے پھیلے گا. میں نے کہا میں اگری کرتا ہوں. نیوٹن بھی کہتا تھا اسٹینڈ آن دا شولڈرز آف دا جائنٹس. نیوٹن کہتا تھا میں نیوٹن اس لیے بنا کہ میں نے اپنے پہلے کے اسکالر سے سیکھا. ابن سینا بھی یہ کہتا تھا. رائٹ. بٹ آپ اس بچے کو, آپ یہ بات, ایک طبقہ ہوگا جو آپ کے ساتھ جڑا رہے گا, شاید 10% 20%, وہ معتقد ہے, آپ کے پاس اس کی لائلٹی ہے, آپ کی بات سنے. لیکن آئی فیئر کہ اس سائڈ پہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو بہت بڑا طبقہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. آپ ڈیفائن کر دیں کہ دیکھیں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا, ایون شافی حنفی میں ہم ڈال سکتے ہیں نا کہ اثر کس وقت ہے, ٹھیک ہے نا, تو میری چوائس ہے نا. تو آپ وہ ڈیفائن کر کے آپ کو وہ ان پٹ دے, مکس نہ کریں, پیچھے گیم نہ کریں, بیکاز اس کا رائٹ ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو. میں ایون قادیانیوں کے رائٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی مکس نہ ہو. آپ قادیانی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, تو ٹھیک ہے آپ کو وہیں سے ملے, وہ الگ چوائس ہے آپ کی کہ قادیانی نہیں ہونا چاہیے, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس میں نہیں جا رہا. بٹ ونس یو ہیو ڈکلیئرڈ یورسیلف قادیانی, تو آپ کیوں سنیوں کا یا شیعوں کا دین لینا چاہیں گے؟ سو وہ ہمیں شاید پروٹیکٹ کرنا ہے, اور آئی تھنک کسی حد تک ان کی پالیسیز میں وہ چیز آ رہی ہے. لیکن آئی تھنک کوئی لیڈرشپ اگر مسلمانوں کی ہوگی, اور اے آئیز بھی, مطلب اگر وہ کہہ دیں گے ہم نہیں کر رہے تو ڈیپ سیک کر لے گا, چائنا کر دے گا, تو ہمارے پاس وہ آپشنز ہیں. تو آئی تھنک ادھر ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. علماء کی کچھ کانفرنس میں نے یہ بات کی کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو آنا پڑے گا,
ہم تو تھوڑا سا آپ کو وزڈم دے سکتے ہیں, کوئی بات دکھا سکتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا انشاءاللہ. رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیں کہ اسلامک فائنینس اور موونگ فارورڈ جتنی انڈسٹری کو آپ ٹچ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں, تو اس میں اے آئی کا امپیکٹ آپ کو کس طریقے سے نظر آ رہا ہے؟ کرپٹو کرنسی بہت ٹائم تک حرام رہی ہے اور ابھی بھی بہت سارے طبقوں میں حرام ہی ہیں, تو اس کا امپیکٹ فائنینس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اگر ہم کرپٹو کی بات کر لیں اس کے حرام اور حلال کے فتوے کی, اب آہستہ آہستہ فتاوے جو ہیں جی وہ حلال کی طرف. اچھا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دس از دا ویری نیچر آف دا دین اٹ سیلف. اچھا, اور کرنسی کے بارے میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بتاؤں کہ کرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از وائڈلی ایکسیپٹیبل, یا اور ٹو دا پوائنٹ اگر وہ اٹ از انڈورس بائی اینڈ بیک بائی دا گورنمنٹ, تو وہ پیپر کرنسی کو بھی وہ انڈورس کر دیتے ہیں نا مفتی Yeah. حضرات. سو اس کی وہ ایکسیپٹیبلٹی ہونی چاہیے, تب تک وہ پھر اس میں جب تک خطرہ موجود ہے کہ دیر آر سم پیپل who can betray Manipulate, and yeah. manipulate others and extract benefits from them while leaving them paupers. اور میرے سامنے کیسز ہیں زین جہاں پہ وہ بچہ ایسا یعنی اس میں مبتلا ہوا, اٹ ہیز بیکم سچ اے اسٹرانگ ایڈکشن کہ وہ کر نہیں سکتا اس کے بغیر. وہ کرپٹو کے اندر ایسے کیسز اب آ رہے ہیں کہ اس کی ٹریڈنگ کے اندر حالانکہ ہی از لوزنگ آل دا منی, مگر اس میں اتنا زیادہ بیچارہ وہ انوالو ہو گیا, تو اس کو بھی ہمیں ظاہر بیٹ کرنا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو. تو اس کا ایک ہمیں کچھ شاید گائیڈ لائنس کے ساتھ کسی پوائنٹ کے ساتھ وہ فتاوے ملیں گے اس کی حلت کے, تو ایک تو یہ پوائنٹ آ گیا. لیکن خیر بلاک چین تو کرپٹو کے علاوہ بھی ہے نا. بالکل بالکل بلاک چین ٹیکنالوجی تو بڑی زبردست, اسلام چاہتا ہے ڈاکومنٹیشن. ایگزیکٹلی اسلام یہ جو سب سے بڑی سب سے ہاں ایگزیکٹلی اور سب سے بڑی آیت جو قرآن کی ہے سورہ بقرہ کی 4th لاسٹ آیت, جو پورا پیج پاک پڑھتے جائیں وہ آیتیں نہیں ملتی آپ کو, تو وہ کس بارے میں ہے؟ لکھ لیا کرو, گواہ بنا لیا کرو. یس, کوئی سفر میں ہو تو سفر میں ہو تو اس کو یہ کر لے, پڑھنا نہ آتا اس کو اس کے لیے, ہاں اس کے لیے یہ ہے. اور ایڈوانس اگر کرو کسی کو یعنی لون دو تو اس کا پیچھے اس کا کولیٹرل کر لو. کیوں؟ کیونکہ سب کے رائٹس اس کو مل جائیں, جس کا حق تلفی نہ ہو, اس کے سب کے رائٹس مل جائیں, رائٹس وائلیٹ نہ ہو. تو بلاک چین تو بڑے طریقے سے انشور کرتا ہے کہ اس پہ اتنے سارے گواہ بن رہے ایٹ دا سیم ٹائم, اور یو کین ٹریس فنش گارمنٹ ٹو دا ویری سورس جہاں سے وہ کاٹن نکلی تھی. لوئی بلاک چین وہ ہر چیز آ جاتی ہے. تو بلاک چین تو ایک انکریج ٹیکنالوجی, اٹ از اے بیٹر وے آف ڈاکیومنٹنگ اینڈ میکنگ پیپل وٹنس اوور دیٹ. اس کی ایسنس یہی ہے, رائٹ. سو آئی تھنک وہ تو اپنی جگہ ہے, اسلام اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گا, اس کو صحیح ڈپلوائے بھی کرے گا. بٹ کرپٹو میں جہاں پہ بہت اتار چڑھا ہوا ہے, جہاں جو لوگ نے ملینز بنائے ہیں, وہاں پہ وہ انشور کریں گے یار یہاں پہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں پر کوئی غبن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جو فراڈ کے معنی میں ہوتا ہے, کہ ایسا تو نہیں پیپل کین بی ڈیفراڈیڈ آف دیئر انکمز اینڈ دیئر پراپرٹیز. سو وہ اسیس کرنا بہرحال ان کی ذمہ داری ہے, اور اس کے اندر سسٹمز آئیں, گورنمنٹ بیکڈ ہو, اس کے ریگولیشنز ہوں, تو دین اوبیسلی اس کا حلال کا فتویٰ دینا ذرا آسان ہو جاتا ہے. جہاں تک اس کی اپیئرنس گیبلنگ کی طرح ہے تو پھر وہاں پہ ظاہر ہے وہ ڈے ٹریڈنگ ہے. آف کورس دیر شوڈ آلویز بی اے لمٹ ٹو سم تھنگ. جی, تو ڈے ٹریڈنگ, بی دیٹ ان فوریکس, بی دیٹ ان کرپٹو, بہت ساری جگہوں پہ پیپل آلویز اینڈ اپ لوزنگ منی. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پیرامڈ اسکیمس ٹائپ پروگرامز ہیں وہاں پہ وہ سارے. تو آئی تھنک وہاں پہ وہ گارڈ بھی کرتے ہیں, وہ اس کو سیف بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو. سو یو سی اینی پروگرام کمنگ اپ فار کرپٹو کرنسی ان پاکستان؟ ابھی دیکھیں ایک جو کمیٹی بنی گورنمنٹ کی طرف سے, تو آئی نو سم پیپل دیر جنہوں نے ریچ آؤٹ بھی کیا علماء کو. اچھا, تو آئی تھنک دیر از اے کنورسیشن گوئنگ آن. سو میں اس وقت حج پہ تھا, میں اس کا پارٹ نہیں بن سکا میٹنگ کا, بٹ دین آئی تھنک آئی ہیو ٹو لک ان ٹو کہ ابھی کیا پروگریس ہے اس میں. تو آئی تھنک دیر از گڈ پروگریس, جہاں پہ وہ کانفیڈنس بھی بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور ریلیجیس اتھارٹیز کو بھی اپنی سائڈ پہ لینا چاہتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم چاہتے ہیں کہ ایک میننگ فل اور ایک بینیفیشیل وے میں آئے. تو آئی تھنک اگر ان کی انٹینشنز اچھی ہیں تو آئی تھنک اس کو وہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ ہمیشہ اسکیمز وغیرہ سے بہت الرجک ہوتی ہے, کیونکہ دیٹ ریزلٹس ان کیوس اینڈ پیپل لوزنگ دیئر ہارڈ ارنڈ منی. تو گورنمنٹ کا ایک مقصد سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن کا فار ایگزامپل سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ دا انویسٹرز اینڈ اسمال انویسٹرز اسپیشلی. اور اسٹیٹ بینک کا ایک لائن میں اگر میں سلوگن بتاؤں گا یا اس کا وہ بتاؤں گا مقصد ریزون ڈیٹرا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹو انشور دا اسٹیبلٹی دا فائنینشیل سسٹم. تو یہ کبھی بھی ایسا کام گورنمنٹ نہیں کرے گی انلیس وہ کریزی ہو گئی ہے کہ جس میں کوشچن مارک آئے, فائنینشیل سسٹم یا مارکیٹس انسٹیبل ہوں یا لوگوں کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوں. تو آئی تھنک کوئی پروڈنٹ پالیسی آئے گی انشاءاللہ. صحیح. سو لاسٹ کویشچن,
آپ ماشاء اللہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 15-20 سال بعد اے آئی ایڈوانس ہو جائے گی تو آپ اس کو کون سی فیلڈ میں لانا چاہیں گے, اور آپ کیا مشورہ دیں گے, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی دا فیوچر ان 20 years ٹائم اور 30 years ٹائم؟ بس میں تھوڑا سا وہی دیکھ رہا ہوں لٹریچر جو اب آتا ہے نا کہ یار اے آئی نے جاب ریپلیس کر لی, تھوڑا سا لیٹس سے یہ تو یعنی 12 مہینے میں ایک ریولیوشن آنے جا رہا ہے. سو اٹس ہارڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ 12 سال میں کیا ہوگا, کیونکہ میں اپنی ایک سلائڈ میں ایک پریزنٹیشن میں اینڈریو انگ اور اس طرح کے ایکسپرٹس کی 10 سال پہلے کی رائے دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فیلنگ نہیں آ سکتی اس میں. فیلنگ تو خیر اس کی نہیں ہوتی, لیکن جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. اور اسی طرح سے اس کی انٹیلیجنس کریٹیوٹی پہ بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے کریٹیو ہیومن, اب وہ کریٹیو پہچاننا مشکل ہے کہ ہیومن ورک ہے یا وہ. اب میں اپنے بیٹے کی جب دیکھتا ہوں تو میں ورلڈ اکنامک فورمز کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ فیوچر اسکلز کیا ہیں وہ کیا ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کوگنیٹو فلیکسیبلٹی اس کے پاس ہے, ہی از اے فاسٹ لرنر, اس کے پاس پیپل اسکلز ہے, وہ لوگوں سے اچھا کنیکٹ کر لیتا ہے, ٹیم اچھا پلیئر ہے, اس کے پاس انسائٹس ہیں, ویژنز ہیں, وہ پک کر لیتا ہے کسی پرابلم سے کہ پرابلم سالونگ کیسے ہوگی, آئیڈیاز جنریٹ کر لیتا ہے, اے آئی کو اچھا استعمال کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ایموشنلی لوگوں سے اچھا کنیکٹ کر سکتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس اس کے اندر. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی بھی پروفیشن میں جائے گا اس کی ڈیمانڈ ہوگی. سو آئی ایم ناٹ رائٹ ناٹ fixated on specific careers. I'm more sort of about کہ یہ مجھے ابھی انکلکیٹ کرنے ابلٹی. تو مجھے فار ایگزامپل کچھ بڑے سافٹ ویئر ہاؤسز کے لوگوں نے یہ کہا, میں نے کہا آپ کا ونر کون ہے, سپر گائے جو آپ کا آپ یو آر سیکنگ. تو انہوں نے کہا کہ یار وہ نہیں جو فلاں, یعنی وہ فار ایگزامپل وہ پائتھون اچھا جانتا ہے یا فلاں فیلڈ اچھا جانتا ہے یا یہ ڈیٹا بیس اچھی مینیج کر لیتا ہے, یا وہ جو فاسٹ لرنر ہے, جیسے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے اسکل وہ نیکسٹ اسکل سیکھنا اس کے اندر سے آتا ہے, یو وانٹ ٹو لرن. سو اگر وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, وہ لرننگ پاور, تو ہی از مائی ہیرو, ہی از مائی ونر, ہی از مائی چیمپئن. سو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بچوں کے اندر, تو ایک تھا نا ہمارا زمانہ کہ ہم پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ تھا, مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ, یار میں نے MBA کر لیا, اب میں ریپ کروں گا ساری زندگی بینیفٹ, بس ہو گیا نا, میں سیکھ لیا, یونیورسٹی ختم ہو گئی, ون اسٹیک سیکھ لی, ویب ڈیولپمنٹ سیکھ لی, اینڈرائڈ سیکھ لیا, اب مجھے کمانا ہے اس پہ نا. That's over. اب تو آپ جب تک نئی چیز نہیں سیکھیں گے, فار ایگزامپل اچھا دوسری بات یہ کہ میرے جیسا جو 53 year old ہے, وہ جب ایجنگ کی سائنس کو دیکھتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ایج ویل, تو کہتا ہے یار نیورونز نئے بنتے ہی بچوں کی طرح, جو بچوں کے نیورونز ہوتے ہیں وہ اسی کو بنتے ہیں جب نئی لینگویج سیکھو, چاہے وہ ہیومن لینگویج ہو, کمپیوٹر لینگویج ہو, یا تم نئی چیز سیکھو, نئی فیلڈ میں جاؤ جو بیانڈ یور فیلڈ ہو. میرے اپنے جو سسٹمس بنے نا فائنانس کے, اتنے اسٹرانگ بنے ہوئے کہ فائنانس کے اندر میں نئی چیز سیکھوں گا تو وہ نئے نیورونز کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ کہتے ہیں کرنٹ نیورونز کافی ہیں. لیکن اگر میں نیو ڈسپلن سیکھوں گا, چائنیز سیکھنا شروع کر دوں میں, تو وہ میرے نئے نیورونز شوٹ کرنے. یہ بڑی ریسرچ ہے ایجنگ پہ, تو میں کہتا ہوں یار دونوں طرف سے مجھے بینیفٹ ہو رہا ہے, تو میں سیکھوں نئی چیز. ریزلٹس ماشاءاللہ میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کے چہرے پہ. تو you have to grow, you have to have a very growth mindset. And I think these are the kind of things جو میں اپنے بچوں میں, اپنے اسٹوڈنٹس میں, اور پورے پاکستانی اور سارے مسلمانوں اور سارے انسانیت کے بچوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک چیز میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں پتا, بٹ میں نے ایک چیز ریسنٹلی نوٹس کی کہ پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر سائیکالوجی میجرس کے میڈین پہ امریکہ میں بزنس میجر سے زیادہ ہو گئی. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں جوکنگلی کہ جو کچھ بزنس میجرز نے کیا اور جو کچھ IT میجرز نے کیا, تو سائیکالوجی میجرز کی ضرورت پڑ گئی. کیونکہ اب جس طرف جا رہی ہے آئسولیشن والی زندگی ہے, انڈیویجوالٹیز والی زندگی ہے. ابھی میں جاویدانی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو کتنا بھی ہیومنائز کر لیں آپ AI کو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو پتہ ہے کہ ہیومن نہیں ہے. وہ خود بھی بول دے گا, خود بھی, ابھی 2 دن پہلے میری بات چیت ہو رہی تھی اس سے, تو اس نے خود کہہ دے گا دیکھو میں ہیومن نہیں ہوں, میری فیلنگز نہیں ہیں. تو اب اگر کوئی دل لگا کے بیٹھا ہے اور اس کو آگے سے کہہ دیا جائے کہ ویٹ دے دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ ایسا نہیں, سو وہ اس کو تو ہیومن انٹریکشنز. سو سائیکولوجیکل مسئلے ہوں گے اور سائیکالوجی اب فرنٹ پہ آئے گی, تو اب کیسے اس کو کاؤنسل کرنا ہے, مطلب انکریزنگ نمبر آف, یہ صرف ویسٹ میں نہیں, ایون پاکستان میں ڈائیورسز بڑھتی جا رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے, پہلے تو ایک روایت تھی, ایک ٹریڈیشن تھا جو چیزوں کو مینیج کر لیتا تھا, اب تو anything is up for grabs and sky's the limit. So آپ تیزی سے ویسٹرنائز ہوں گے, تو ویسٹ جب ویسٹرنائز ہوا, کیونکہ آپ اگر 100 سال پہلے کا دیکھ رہے ہیں, 100 سال پہلے کا دیکھ رہے ہیں, وہ خاصا ایسٹ تھا. Their living style, their families.
رائٹ. سو وہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ وہ تھیسس اینٹی تھیسس سنتھسس کے ذریعے سے ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو مسئلہ پڑ گیا, تو انہوں نے کچھ اس کا حل بھی نکالا. آپ جب بہت ریپڈلی ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پرابلمس آپ کو زیادہ ہٹ کرتے ہیں جا کے, کیونکہ آپ اس کے سولوشنز نہیں دیکھ رہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی اڈاپشن میں دیر از اے ہیوج ہیومن ڈائمینشن دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. بہت ساری کتابیں ویسٹ سے آ رہی ہیں جہاں پہ اس چیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور بلڈ کر رہے ہیں. دیر از اے ریزن وائی گوگل از انٹرسٹیڈ ان ہائرنگ ناٹ جسٹ اے ٹیکیز بٹ دا سائیکالوجسٹ اینڈ دا سوشیولوجسٹ ایز ویل. ان کو ایک پریمیم پہ وہ ہائر کر رہے ہیں. سو دے وانٹ ٹو ہیو یو آئی یو ایکس کے علاوہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائمینشنز ایسے بلٹ ہوں جہاں پہ اس کی ڈاؤن سائڈ بھی بتائی جا سکے. اب یہ ہماری ایپس آ جاتی ہیں, بھائی تم نے اسکرین ٹائم ایکسیس کر لیا, تمہارا سلیپ ٹائم ہے, وہ بتا رہا ہے کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ افیکٹ آن یو. وہ صبح میں 84% امریکن پہلا کام فون دیکھنے, اور سچی بات ہے کہ اللہ معاف کرے ہمارا زیادہ ہو امریکن کے نام لے رہے ہیں, میرا تو سسٹم ریبوٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے. بدنام ہے. تو ہم سب اب یہ مجبوری ہو رہی ہے کہ بھائی پہلے دعا کر لو, ذرا سا جا کے ہاتھ منہ دھو لو, اللہ کا ذکر کر لو, اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھو نا کہ لیٹسٹ دنیا کیسے بدل گئی. بڑا انٹرسٹنگ کسی نے جوک بھیجا کہ وہ نماز پڑھتے سلام پھرتے ایسے وہ اپنا فون دیکھتے ہیں کہ ایس ایم ایس آئے گا قبولیت کا, نماز قبول ہوئی کہ نہیں. سو آئی تھنک وہ جو ہماری ری وائرنگ ہو رہی ہے نا اس پہ, اور آئی تھنک ڈیجیٹل جو فاسٹنگ کا ایک ٹرینڈ آ رہا ہے اور بہت سی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, تو آئی تھنک وہ بہت سی چیزیں چاہیے ہوں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, گریٹ کانورزیشن ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان, اینڈ آئی ہوپ آڈینس نے بہت کچھ لرن کیا ہوگا. دس از جسٹ دا اسٹارٹ. آئی ووڈ لو ٹو ہیو the next sitting inshallah very soon with Dr. Saab on a specific topic, and inshallah you will guys get to learn a lot from that episode too. So thank you so much everyone for tuning in, and inshallah I'll see you in the next one.